السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام۔ حمد و ثنا کے بعد میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، آج میں جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے والا ہوں وہ کیا ہے؟ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، آپ تک اگر میسج پہنچا ہے تو آپ لوگ پڑھے ہوں گے۔ آج کا ٹاپک آپ سے سننا چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ تو آج کا عنوان ہے عورت ہی عورت کی دشمن کیوں؟ یہ آج کی ٹاپک ہے اور بڑا اہم عنوان ہے۔ کچھ اہم چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے والا ہوں، ہمارے معاشرے کو نظر میں رکھتے ہوئے کہ آج ہمارے گھروں میں کیا حالات ہیں۔ تو غور سے سنیں اور ان باتوں کو یاد کریں اور خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی عمل کرنے کی ترغیب دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ دیکھیے، عورت ہی عورت کی دشمن کیوں، اس کو اور زیادہ واضح کرنے سے پہلے آپ لوگوں کے سامنے چند قرآن کی آیتیں اور کچھ احادیث آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ اس لیے کہ اگر یہ حدیثیں، یہ آیتیں ذہن میں رہیں تو پھر آگے چل کر جو کچھ بھی میں سنانے والا ہوں وہ تمام چیزیں آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی۔ تو آیتوں میں کیا ہیں اور حدیثوں میں کیا ہیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ اس کے تعلقات کیسے رہنا، اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے قرآن میں اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یہ چند آیتیں اور چند حدیثیں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس کو پورے عنوان ہونے تک ان باتوں کو یاد رکھنا آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ پہلی چیز دیکھیے، سورہ حجرات آیت نمبر 10، اللہ تعالیٰ کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، یاد رکھو سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، بس اپنے دو بھائیوں میں ملاپ کر دیا کرو۔ پہلی آیت جو آج میں آپ لوگوں کے سامنے رکھا، اس میں اللہ تعالیٰ کا میسج یہ ہے کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہے، یعنی اگرچہ وہ آپ کے پڑوسی ہو، اگرچہ وہ آپ کے خاندان کے ہو، یا آپ اسے جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، تمام مسلمان ایک دوسرے کے جب بھائی ہیں تو ایک گھر میں رہنے والے بھی ایک مرد دوسرے مرد کے لیے اور ایک عورت دوسری عورت کے لیے بھائی بہن کی طرح ہی ہے۔ ایمانی لحاظ سے ہم سب بھائی بھائی ہے، بھائیوں کی طرح جو محبت ہوتی ہے اس طرح ہر مسلمان سے ہونا چاہیے۔ دوسری آیت سورہ فصلت، جسے سورہ حامیم سجدہ بھی بولتے ہیں، آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم۔ ترجمہ اس کا، نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی، برائی کو بھلائی سے دفاع کرو، پھر وہی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے ایسا ہو جائے گا جیسے دلی دوست۔ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے لیے ایک فارمولا بتایا، نیکی اور برائی دو برابر کبھی نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے کیا کرو، برائی کا دفاع، برائی کا بدلہ برائی سے مت کرو، بلکہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دو۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہم لوگوں کو ایک بہترین طریقہ بتایا، جب کبھی بھی تمہارے ساتھ کوئی برائی ہو رہی ہو، اس کا بدلہ برائی سے نہیں دینا بلکہ بھلائی سے دینا۔
اچھا اس کا فائدہ کیا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ فائدہ بھی بتا دیا، اگر تم اس طرح کرو گے آج جو تمہارا دشمن ہے وہ کل تمہارا دوست بن جائے گا. دوست نہیں بلکہ دلی دوست، جگری دوست بولتے ہیں نا، ویسا بن جائے گا بلکہ بولے اللہ تعالیٰ. تو ان دونوں آیتوں کو بھی یاد رکھ لینا. ہر مسلمان، اب آگے چل کر وہ تمام ڈیٹیلز آپ کے سامنے آ رہے، ساس، بہو، ننند، دیور، وہ جٹھانی، وہ تمام چیزیں جو بھی ہے انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. تو یہی سوچنا ہے، میرے سامنے ساس ہے، میرے سامنے بہو ہے، میرے سامنے ننند ہے، جٹھانی ہے، دیورانی ہے، کون ہے؟ وہ میری ایک تو دینی لحاظ سے میری بہن ہے یا وہ میرا بھائی ہے. اور اگر وہ برائی کرے تو مجھے کیا کرنا ہے؟ بدلے میں برائی کرنا نہیں ہے، بھلائی کرنا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ میری آج اگر دشمن ہے تو کل میری دوست بن جائے گی. اس چیز کو ذہن میں رکھ لو. اب اس کے بعد چند حدیثیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں، اپنے عرش کے سائے میں جگہ دینے والا ہے، ان میں سے وہ دو لوگ بھی ہوں گے جو ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتے تھے. اگر ہم اللہ کے لیے دوسرے مسلمان سے محبت کریں گے تو ہم لوگوں کو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کل قیامت کے دن اللہ کے سائے میں جگہ ملے گی. اب وہ مسلمان بولے تو دور نہیں جانا، پہلے اپنے گھر سے دیکھ لینا کون ہے میرے گھر میں، کیا میں ان سے محبت کر رہا ہوں یا نفرت. اگر محبت کروں تو کل قیامت کے دن اللہ کے سائے میں جگہ ملے گا. حالانکہ کل قیامت کا دن بڑا خطرناک، ہولناکیوں والا، بڑے تکلیف والا، لیکن اس دن اگر میں سایہ چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں تو میرے لیے ہر مسلمان سے محبت کرنا ضروری ہوگا. اور ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، تم اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک کہ تم ایمان نہ لاؤ، اور اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت نہیں کرو گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جس سے تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو، اور وہ یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو سلام کہا کرو. صحیح مسلم کی روایت. تو جنت میں جانا بولے تو کیا کرنا؟ ایمان والے بننا. ایمان والے کب بنیں گے؟ جب ہم ایک دوسرے سے محبت کریں گے. اور محبت بڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ تم سلام کرو. یہ حدیث بھی یاد رکھنا آخر تک. مجھے جنت میں جانا ہے بولے تو پہلے میرے گھر والوں سے محبت کرنا ہے، میرے رشتہ داروں سے محبت کرنا ہے، تمام مسلمانوں سے مجھے محبت کرنا ہے. اور محبت بڑھانے کا طریقہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کرو. ٹھیک ہے. ایک اور حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے، نہ اسے بے سہارا چھوڑے، نہ اسے حقیر سمجھے. اور تقویٰ یہاں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے ہوئے 3 مرتبہ بولے دل کی طرف، تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے. پھر اس کے بعد آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، اور مسلمان پر حرام ہے کہ اس کا خون، اس کا مال، اس کی عزت و آبرو، یہ تمام چیزیں دوسرے مسلمان پر حرام ہے. صحیح مسلم کی روایت. اس میں تو کتنی باتیں ہیں، اب یہ ڈیٹیل میں بولوں تو وقت زیادہ ہو جاتا، لیکن بس اتنا تو سرسری طور پر اتنا تو یاد رکھو کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے بھائی ہے، تو اس پر ظلم نہیں کریں گا. کوئی کسی پر ظلم نہیں کریں گا، کوئی کسی کو بے سہارا نہیں چھوڑیں گا، اور کسی کو حقیر نہیں سمجھیں گے. ہے تم کیا ہے میرے سامنے، حقیر نہیں سمجھنا. پھر کسی مسلمان کی بے عزتی نہیں کرنا، کسی مسلمان کو اس کا قتل نہیں کرنا، یعنی اس کا خون بھی حرام ہے، اور اس کی عزت اور اس کا مال بھی حرام ہے. یہ 6 چیزیں کم از کم اس حدیث سے یاد رہیں. چلیے اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں جب تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. ترمذی کی روایت. کیا ہم پسند کرتے ہیں کہ کوئی ہمیں گالی دے؟ کیا ہم پسند کرتے ہیں کہ کوئی ہمارا مذاق اڑائے؟ کیا ہم پسند کرتے ہیں کہ کوئی ہم پر ظلم کرے؟ ہم جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ ہمارے مسلمان بھائی کے لیے، ایک بہن دوسری بہن کے لیے پسند نہ کرے. یہ حدیث ترمذی کی ہے. اسی طرح ایک اور حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل ایمان کی مثال ایک جسم کی طرح ہے. تمام مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے. جسم کا ایک حصہ درد کرتا ہے تو سارے جسم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے. صحیح مسلم کی روایت. تو ہر مسلمان، اب وہ میری ساس، میری بہو، میری ننند، میری جٹھانی، عورتیں سب سوچیں، آج کا ٹاپک عورتوں کا ہے. تو ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک جسم کی طرح ہے. مطلب اگر میرے پیر کو مار لگا، میرے پیر میں اگر ٹھوکر لگی، خون نکل رہا ہے، تو کیا میرے چہرے سے مسکراہٹ نکلے گی؟
نہیں نا. سر میں درد ہو رہا تو کیا میرے چہرے سے مسکراہٹ نکلے گی؟ نہیں. جسم میں کہیں پر بھی درد محسوس ہو رہا تو پورا جسم اس درد کو محسوس کرتا. کہیں پر بھی مار لگا، کہیں پر بھی تکلیف ہوئی تو پورا جسم محسوس کرتا. اسی طرح میں بھی اپنے گھر والوں کو، میں بھی میرے رشتہ داروں کو، میں بھی میرے ننن جٹھانی دیورانی ساس سسا یہ جتنے بھی اپنے رشتہ دار ہیں ان کو تکلیف میں دیکھ کر اس تکلیف کو میں بھی محسوس کرنے والا بننا، یہ ہے اس حدیث کا مطلب. اگر ان حدیثوں کو ہم غور سے سنیں، اس پر تدبر کریں، فکر کریں، اس پر عمل کریں، کم از کم اتنی حدیثیں. ویسے تو مسلمانوں کے حقوق میں بہت ساری حدیثیں ہیں، انشاءاللہ اللہ چاہے تو پھر کبھی وہ مسلمانوں کے حقوق ایک ایک کر کے آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، لیکن اتنی حدیثیں آج کے ٹاپک کے لیے جو میں ضروری سمجھا وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھا. اتنی چیزیں تو ذہن میں رکھ کر پھر آگے چل کر ابھی میں جو باتیں بولنے والا ہوں اس کو یاد رکھ لینا. تو کیا بھائی، سرسری طور پر چند چیزیں تو ہم لوگوں کو معلوم ہی. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کرنا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا مال نہیں کھانا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی بے عزتی نہیں کرنا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے جسم کی طرح ہے. ٹھیک ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو حقیر نہیں سمجھنا. اگر برائی ہو رہی ہے کسی مسلمان کی طرف سے بھی ہم کو تکلیف ہو رہی ہے تو بدلے میں جواب بھلائی سے دینا. ٹھیک ہے نا. یہ چند چیزیں ذہن میں رکھ کے چلیے. کون کون ہے بھائی؟ ایک عورت دوسری عورت کی دشمن. عورت ہی عورت کی دشمن کیوں؟ وہ کون کون سے ہیں؟ یہ آج ہمارے معاشرے کا بہت بڑا مسئلہ ہے. جتنا ایک عورت سے ایک مرد دشمنی نہیں کرتا اتنا عورت ہی عورت سے دشمنی کرتی ہے. یہ حقیقت ہے. چاہے وہ کہیں پر بھی ہو، کسی بھی جگہ میں ہو، مرد اتنی دشمنی نہیں کرتا عورت سے جتنی دشمنی عورت ہی کرتی ہے. عورت ہی کرتی ہے. وہ کون کون سے رشتے ہیں؟ ویسے تو ہر رشتے میں کسی نہ کسی طرح دشمنی ہوتی ہیں. مرد بھی دشمنی کرتا ہے، کبھی کسی معاملے میں کسی سے ہوتی ہے، لیکن کچھ رشتے ایسے خطرناک ہیں جن کے درمیان ہمیشہ دشمنی ہوتی ہے. زیادہ تر ان رشتوں میں زیادہ دشمنیاں ہوتی ہے. وہ چند رشتے آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی آج میں کوشش کروں گا. آج میں آپ کے سامنے پورے 5 رشتوں کے تعلق سے کچھ اہم باتیں بتانے والا ہوں. 5 وہ رشتے جس میں عام طور پر زیادہ تر ہمارے معاشرے میں دشمنی ہو رہی ہے، اور اس کا حل بھی بتاؤں گا آخر میں کہ ان دشمنیوں کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں. دیکھیے، ہاں ہو سکتا ہے آج میں جو چیزیں یا جو باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے والا ہوں، وہ جو 5 رشتوں کے تعلق سے آپ لوگوں کے سامنے رکھنے والا ہوں، ہر گھر میں شاید ایسی دشمنی نہیں ہوتی ہوں گی، ہر خاندان میں، ہر علاقے میں نہیں ہوتی ہوں گی، لیکن عام طور پر اگر پورے انسانوں کے درمیان، پورے مسلمانوں میں اگر دیکھا جائے تو یہ کہیں نہ کہیں یہ دشمنی تو ہوتی ہے. آپ یہ نہ سمجھے کہ بھائی ہمارے گھر میں تو ایسی دشمنی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، ایک رشتے میں نہیں ہوتی ہوں گی لیکن دوسرے رشتے میں تو کہیں نہ کہیں یہ دشمنیاں ہوتی ہے. تو اس کو کیسے ختم کرے، انشاءاللہ حل بھی میں آخر میں بتاؤں گا. سب سے پہلے ماں بیٹی کی دشمن ہوتی ہے. شاید آپ لوگ یہ سن کر حیران ہوتے ہوں گے، لیکن حقیقت میں اکثر جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ سگی ماں اپنی بیٹی کی دشمن بن رہی ہے، اور ہو رہا ہے. کئی واقعات ہم دیکھ رہے ہیں، بلکہ یہ دشمنی کئی اعتبار سے ہے، ایک ہی اعتبار سے نہیں ہے، کئی طریقوں سے دشمنی ہوتی ہے. کیسے بھائی؟ اگر سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو مثال دے کے سمجھاؤں ماں بیٹی کی دشمن کیسے، تو اس میں جیسے ہی نکاح ہوتا ہے، دعا دینے والے سب جب بھی دعا دیتے ہیں آپ کو پھول جیسا بیٹا ہو یہی دعا کرتے ہیں، لیکن پھول جیسی بیٹی ہو کوئی دعا نہیں کرتا. کوئی بیٹی پیدا کرنا پسند نہیں کرتا، دعاؤں میں بھی بیٹے کو ہی پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، پہلی اولاد ہے، بیٹی ہو گئی، کوئی مسئلہ نہیں، قبول کر لیے، خوشی ہو گئی. دوسری اولاد بھی اگر بیٹی ہو گئی تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، حالانکہ امید ہوتی ہے اگر دوسرا بیٹا ہو گیا تو بس آپریشن کرا دیں گے، ایک بیٹی ایک بیٹا بس کافی ہے، لیکن دوسری بھی بیٹی ہو گئی. ٹھیک ہے بھائی، ایک اور چانس لے کے دیکھیں گے، اب تو بھی ہوتا ہوں گا بیٹا. پھر بھی اگر تیسری مرتبہ بھی بیٹی پیدا ہوئی تب کیا ہوتا؟ دشمنی نہیں ہوتی. حقیقت میں ہمارے ماحول میں اکثر لوگوں میں، ہاں کچھ بچے ہوں گے اللہ سے ڈرنے والے الحمدللہ، اس کے علاوہ اکثر لوگوں میں ایسا ہے کہ تیسری بھی اگر بیٹی ہوئی تو تکلیف ہوتی ہے سب سے پہلے ماں کو.
وہ امید لگا کے بیٹھی ہیں جیسے ہی ہاسپٹل میں شریک ہوئی بیٹا ہوتا. کئی لوگوں کے واقعات تو ایسے بھی سنا میں کہ اگر بیٹی ہوئی معلوم ہوا ماں ہوش میں آنے کے بعد اس کو بتایا کہ بھائی یہ تیری بیٹی ہے, اپنی بیٹی کی شکل دیکھنا پسند نہیں ہے, بلکہ اسی بستر پہ اسی ہاسپٹل میں وہ رونا شروع کر دیتی. یہ کیا ہو گیا؟ پہلے 2 بیٹیاں ہوئی تھی, اب بیٹے کے انتظار میں تھی, پھر بھی بیٹی ہوگی, اب میں کیا کروں؟ اور ایک تکلیف تو اس کو یہ بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے یہ تو میرے بچے ہیں, لیکن باہر جو لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے یہ اور زیادہ روتی ہیں. کون؟ ساس جو ٹھہری ہوئی ہے, سسر جو ٹھہرا ہوا ہے, شوہر جو ٹھہرا ہوا ہے, وہ بھی بیٹے کے انتظار میں ہیں. اب وہ تانے دیں گے. دیکھیے, ماں دشمن ہے بیٹی کی, دادی دشمن ہے پوتری کی, شکل نہیں دیکھوں گی مائی, رونا شروع کر دی. بلکہ کئی مہینے گزر گئے, کئی لوگ تو سامنے آ کے واقعات سناتے ہیں, بھائی مجھے تیسری بھی بیٹی پیدا ہوئی, میری بچی کو اٹھا رہی نہیں, میری ماں گود میں نہیں لے رہی. ایک عورت ہمارے گھر والوں سے بول رہی تھی کہ دیکھو 3 بیٹیاں میری ہوئی تو میری ساس مجھے اور میرے شوہر کو, میرے بچوں کو گھر سے باہر کر دی, جب تک بیٹا پیدا نہیں کرو گی میری پراپرٹی میں حصہ نہیں, میرے گھر میں حصہ نہیں, قدم نہیں رکھنا, جاؤ بیٹا پیدا کر کے لے کے آؤ. یہ دشمنی عورت ہی عورت کی دشمن, دادی دشمن پوتری کی, ماں دشمن بیٹی کی. تو یہ دشمنی ہمارے ماحول میں عام طور پر دیکھا جاتا ہے, بلکہ پہلے ہی معلوم کرا لیتے, تیسری بھی بیٹی ہو رہی, ابارشن, قتل کر دو, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن بیٹی نہیں ہونا. کئی لوگ تو معلوم نہیں کر سکتے, تو بیٹی پیدا ہوئی ان کو بیچ چورستے پہ یا پھر کیا ہے وہ کچرے کے ڈبوں پہ ہاسپٹلز میں چھوڑ دے کے چلے جاتے بے رحمی کے ساتھ. بیٹیاں بھائی کہاں سے پالوں میں, کہاں سے پوسوں؟ ماں دشمن, عورت ہی عورت کی دشمن. بیٹی کو پیدا کرنا پسند نہیں, بیٹی کی پرورش کرنا پسند نہیں. ٹھیک ہے اگر پیدا بھی ہو گئی, کچھ لوگ قتل نہیں کرتے, نہیں چھوڑ دیتے, لیکن ان کے ساتھ انصافی نہیں کرتے, نا انصافی کرتے ہیں. بیٹیوں کو الگ محبت, بیٹوں کو الگ محبت, بیٹوں کو نئے کپڑے, بیٹیوں کو پرانے کپڑے, بیٹوں کو اچھی پڑھائی, بیٹیوں کو کوئی پڑھائی نہیں. ان کو جو محبت ملتی وہ ان کو محبت نہیں ملتی. بیٹوں کو گود میں اٹھا کے پھرتے, بیٹا پیدا ہوا تو پارٹی کرتے, دعوت دیتے, خوشیاں مناتے, لیکن بیٹی پیدا ہوئی تو کسی کو نہیں بتاتے, منہ چھپا کے پھرتے ہیں. کیا یہ دشمنی نہیں ہے؟ ایسے کتنی مثالیں دوں. آج بیٹیوں کو ناپسند کرنا عورت ہی عورت کی دشمن بننا ہے. تو یہ دشمنی اصل میں اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ نحل آیت نمبر 58 اور آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے, مکے کا مشرک جب اسے لڑکی پیدا ہوتی تو منہ چھپا کے پھرتا تھا. اصل میں بیٹیوں کو زندہ رہنے کا حق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے دیا, ورنہ اس سے پہلے تو بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. اور ہمارے سلف کہتے ہیں لڑکی کے پیدائش اور لڑکے کے پیدائش میں کیا فرق ہے. اگر سمجھنا ہے تو سلف کہتے ہیں کہ لڑکے کی پیدائش نعمت ہے اور لڑکی کی پیدائش نیکی ہے. کل قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا اور نیکی کا بدلہ دیا جائے گا. بیٹی نیکی ہے, اس کا بدلہ ملے گا آپ کو. بیٹا نعمت ہے, لیکن نعمتوں کا اللہ تعالیٰ حساب لے گا. اور اسی طرح اگر ہم لوگ حدیثیں دیکھیں گے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے بیٹیوں کی وجہ سے خود کو معمولی سی بھی تکلیف میں ڈالا تو وہ بچیاں, وہ بیٹیاں کل قیامت کے دن اس کے لیے دوزخ سے آڑ بن جائیں گی. صحیح بخاری کی روایت ہے. بیٹیوں کو ناپسند کرنے والوں اور بیٹیوں سے دشمنی رکھنے والی وہ ماں, پوتیوں سے دشمنی رکھنے والی وہ دادی, ان حدیثوں کو یاد کر لے. یہی بیٹیاں کل قیامت کے دن جہنم کے آگ سے بچائیں گی. پھر ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ایک عورت آتی ہے, اس کے پاس 2 چھوٹی بچیاں تھیں, غریب تھی, مسکین تھی. آ کے سوال کرتی ہیں, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 3 کھجور نکال کر دیتی ہیں. وہ ماں اپنے 2 بچیوں کو ایک ایک کھجور دے دیتی ہیں, ایک خود کھانے کے لیے رکھتی ہیں. لیکن جیسے ہی وہ کھانا چاہتی ہیں 2 بچیاں جلدی سے وہ کھجور کھا لی اور اس تیسرے کھجور کی طرف بھی وہ دیکھ رہی تھی. تو وہ ماں خود بھی بھوکی تھی, بھوکی ہونے کے باوجود بھی اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر دیتی ہیں اور دونوں بچیوں کو آدھا آدھا وہ کھجور کا ٹکڑا دے دیتی ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ مجھے یہ عمل بہت اچھا لگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آئے تو میں پورا واقعہ سنایا, تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عمل کی وجہ سے, کون سا عمل؟ وہ جو ماں
अपने खजूर को भी 2 टुकड़े करके अपनी बेटियों को दे दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस अमल की वजह से इसके लिए अल्लाह ताला ने जन्नत पक्की कर दी और आग से आज़ाद कर दिया। सही मुस्लिम की रिवायत। बेटियों से दुश्मनी करने वाली माएँ इस हदीस पर गौर करें। 3 बेटियां हो गई, 4 बेटियां हो गई, 5 बेटियां हो गई, दुश्मनी, हसद, नाइंसाफी, जुल्म, मारना, सताना, बात बात पे ताने देना, याद रखो ये बेटियां जन्नत में ले जाने वाली है, ये बेटियां जहन्नम से आड़ बनने वाली हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। फिर इसी तरह बेटियों से दुश्मनी एक और तरीक़े से भी करती हैं। एक तो पैदा होना पसंद नहीं है और दूसरा इंसाफ नहीं करती। फिर इसी तरह कई माएँ ऐसी हैं अपनी बेटियों की शादियां करने के बाद अपनी बेटियों की ज़िंदगियों को बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ, सबसे बड़ा रोल माँओं का होता है। अब ये एक अलग मसला है, लेकिन बेटियों को सिखा के गलत तरीक़े, बेटियों को ससुराल में नहीं रहने देना, बार बार अपने घरों को बुला लेना, शोहर की खिदमत न करने देना, ऐसी कई चीज़ें जो गलत तरबियत करके गलत चीज़ें सिखा के खुद अपनी बेटियों को तलाक और खुला लेने पर मजबूर करने वाली माँओं को भी आज हम लोग देख रहे हैं। ये भी एक दुश्मनी है। फिर इसी तरह बेटियों पर दुश्मनी कैसे करती है माँ, उसमें से एक तरीक़ा ये भी है बेटियों को उनकी पसंद की शादी ना करना है। ये भी दुश्मनी है। 3 बेटियां 4 हाँ बेटियां भाई बोले जैसा सुनना, बस बेटा बोले जैसा हम सुनते हैं, लेकिन बेटियों को हम बोले जैसा सुनना, उसकी मर्जी कुछ भी नहीं चलेगी। अब क्या करना, जब भी शादी करने का वक्त आया, अब वो कैसा है, दीनदार है, बेदीन है, अमीर है, गरीब है, वो सब हमको नहीं चाहिए भाई। हम लोगों को समझ में आया हमारे ख़ानदान का है, पैसे वाला है, गाड़ी वाला है, फलां है, बस हम उसको निकाह करके दे देंगे। अब वो उम्र में ज़्यादा है, छोटा है, कैसा, हमारे को नहीं मालूम भाई। बच्ची बोले जैसा सुनना, बस सीधा उसकी मर्जी पूछे बगैर उसके साथ निकाह करके दे देते हैं। ये भी दुश्मनी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरत का निकाह उस वक्त तक ना करें जब तक उसकी इजाज़त न मिले। सही बुखारी की रिवायत। बच्चियों का निकाह नहीं कर सकते जब तक कि तुम उसकी इजाज़त न लो। उसकी इजाज़त के बगैर निकाह नहीं कर सकते, वरना वो बच्चियाँ, वो बेटियाँ रोती हैं, शादी के बाद सब्र कर लेती हैं, जुल्म सह लेती हैं। बल्कि कई औरतें हमारे पास आके उनके अपने वाक़यात बताती हैं, रोती हैं कि भाई हम तो सिर्फ 17 साल की उम्र में थे, 16 साल की उम्र में थे, हमारा निकाह 35 साल के मर्द से जिसको हम पसंद ही नहीं करते थे निकाह करके दे दिया। अब क्या करना, जुल्म सहते हुए ज़िंदगियाँ गुजार रहे। पसंद नहीं है, चाहे लड़की को उसकी उम्र पसंद ना आई हो या उसकी खूबसूरती पसंद ना आई हो, उसके अखलाक पसंद नहीं, कुछ भी, अगर लड़की बोली कि मुझे फलां रिश्ता पसंद नहीं है, उसकी पसंद के बगैर निकाह नहीं करना, वरना जुल्म करते हुए। बल्कि कई लोग तो ऐसा ब्लैकमेल करते, माँ बाप, बड़ी बहन का शोहर उसका इंतकाल हो गया, हालांकि बड़ी बहन इससे 10 साल की बड़ी है, अब बहू नहीं है, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, 10-15 साल का फ़र्क है इसको। अब वो बच्चों को कौन देखना। अब जो छोटी लड़की है उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं, दबाव डालते हैं, भाईजान से शादी कर लेना, अब तेरी जिम्मेदारी है। वो बोलती है कि मैं नहीं कर लूँगी। हाँ भाई, उसकी मर्जी है, वो नहीं करना चाहती। अगर वो कहती है कि मैं नहीं करना चाहती तो बोलेंगे नहीं, तेरे ही बड़ी बहन के बच्चे हैं, उनको कौन देखेंगे, तू जैसी मोहब्बत देगी दूसरी औरत तो नहीं देगी ना, तो ये वो अगर तू नहीं शादी कर लेगी तो हम लोग मर जाएंगे, हम लोग खाना नहीं खाएंगे, फला फला फला। उसको मजबूर करते हैं उस पर निकाह करने के लिए। तो किसी भी किस्म की मजबूरी, किसी भी किस्म का दबाव डालकर अगर लड़की का निकाह उसकी मर्जी के बगैर कर रहे हैं तो ये उसके साथ दुश्मनी है। तो बहरहाल अगर मैं दुश्मनी की मिसालें दूं तो कई तरह से दुश्मनियां हो रही है। कई लोग तो ऐसे हैं, मेरा ख़ानदान वाला मिलेगा तभी हम हमारी बच्ची का निकाह करेंगे, जब तक नहीं करेंगे। ये जो कैस्ट फीलिंग है बड़ी ख़तरनाक है। मैं समझता था भाई हमारे माहौल में ही है थोड़ा बहुत, लेकिन नहीं, मुझे दुनिया भर से मैसेजेस आते हैं, ख़ासतौर से हमारे अपने हिंदुस्तान से जितने लोग मैसेज करते, कई लोग लड़कियों की शिकायतें यही हैं कि भाई हमारे अब्बा या हमारे अम्मी हमारे ऊपर ऐसा जुल्म कर रहे हैं कि हम अभी निकाह की उम्र को पहुंच गए, बल्कि 25, 27, 28, 30 साल की उम्र के करीब आ गए, अब तक निकाह नहीं कर रहे। क्यों? कि हमारे ख़ानदान का लड़का नहीं मिल रहा है, इसलिए नहीं करते। जुल्म है, ये दुश्मनी है ये अपने बच्चियों पर। तो बहरहाल ऐसी कई भी और भी बहुत सारी मिसालें हो सकती, लेकिन हमारे माशरे में जो औरतों के साथ दुश्मनी हो रही है, औरत ही औरत की दुश्मन, उसमें पहली चीज़ में आप लोगों के सामने जो चीज़ रखा वो है माँ बेटी की दुश्मन है। अच्छा, ऐसा करेंगे तो ये बहुत बड़ा गुनाह होगा, ये जुल्म होगा, ठीक है ना। तो दूसरी चीज़,
دوسرا رشتہ جو عورت اور دوسری عورت کا جو نہیں جمتا، جو ہمیشہ دشمنی والے رشتے ہیں، ان میں سے ایک رشتہ ہے ساس بہو کا رشتہ۔ یہ بڑا خطرناک رشتہ ہے اس میں تو ہمیشہ دشمنی، 90% شاید 10% کوئی تو بھی ہوں گے ساس بہو اچھے مل کے محبت سے خوشی سے رہتے ہیں، کسی کے اوپر بھی ظلم نہیں ہوتا، ایسا شاید 10% ہوں گے، ورنہ 90% رشتے تو ایسے ہیں۔ ساس بہو کا جو رشتہ ہے یہ بڑا ہی خطرناک رشتہ ہے۔ بہو کو آج کام والی اور نوکرانی سمجھے، بس بہو کی یاد تب آتی ہے جب بیٹی کی شادی ہو جاتی ہے تو بھائی کام کرنے کی ضرورت ہے، تب چلو بیٹے کی بھی شادی کر دیں گے تاکہ گھر میں کام والی آنا۔ نوکرانی اور کام والی کی حیثیت ہم لوگ بہو کو دے دیے آج اکثر گھروں میں، سب کا نہیں ہوتا ایسا، اکثر کی بات کر رہا ہوں میں۔ اور آج تو اپنے آپ کو دیندار سمجھنے والے بھی کیا بول رہے کہ بہو سے ہر قسم کی خدمت لینا اپنا حق سمجھتے ہیں۔ بہو بولے تو انہیں خدمت کرنا آئی کہیں کہ بھائی ہماری خدمت کرنے کے واسطے، کس کی؟ گھر میں جتنے لوگ ہیں ان سب کی خدمت کرنا یہ بہو کی ذمہ داری آج سمجھتے ہیں۔ اسی لیے داڑھی ہے، ٹوپی ہے، 5 ٹائم کا نمازی ہے، وہ کیا بولتا؟ سننا ہے تو میری ماں کی سنو، میری ماں جیسا بولی ویسا سننا ہے تو گھر میں رہو، نہیں تو نکلو، نہیں تو تمہارے کو طلاق، نہیں تو خلا لے لو، بس میری ماں جاؤ بولے تو جانا، میری ماں آؤ بولے تو آنا، اٹھو بولے تو اٹھنا، پہنو بولے تو پہننا، ہر چیز میں میرے ماں کا حکم چلے گا۔ یہ ظلم ہے، یاد رکھو۔ دیندار کیوں یہ غلط فہمی ہوئی؟ کیونکہ دینی مجلسوں میں سب سے زیادہ ماں کی خدمت، ماں باپ کے حقوق، ماں کے حقوق، ماں کے قدموں کے نیچے جنت، صرف یہی حدیثیں سناتے گئے، لیکن بیوی کے بھی کچھ حقوق ہے یہ نہیں سنائے۔ اکثر لوگ نہیں سناتے بیوی کے کیا حقوق ہے، شوہر کے کیا حقوق ہے، یہ نہیں سناتے۔ اب اس کے ذہن میں ایک ہی چیز بیٹھ کے رہتی، ماں جیسے بولے ویسا سننا بھائی بس۔ حالانکہ ساس بہو کا ٹاپک الگ ہے، انشاءاللہ پھر کبھی ڈیٹیل میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا ساس بہو کی ذمہ داریاں کیا ہے، ایک دوسرے کے حقوق کیا ہے، انشاءاللہ پھر کبھی تفصیل سے دیکھیں گے۔ تو کیا بول رہا ہوں میں، بہو کو آج کام والی اور نوکرانی سمجھے اور اس کو گالی دینا اور اس کے اوپر ظلم کرنا اور اس کو مارنا یہ اپنا حق سمجھتے ہیں۔ ہاں مار سکتے بھائی، عورت بولے تو گالی دے سکتے، ہر قسم کی خدمت لے سکتے ہم، یہ اکثر گھرانے، اکثر لوگ یہی سمجھ رہے ہیں۔ اب ایک طرف تو ایسے لوگ ہیں کہ بس ظلم کرنا ہے بہو کے اوپر، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہاں ہے بھائی خدمت کرنا بول کے، کچھ بہوؤں کی یہ بات ہے خدمت کرنا کہاں ہے، قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے۔ اب ہم خدمت نہیں کریں گے، کیا کریں گے؟ اب بوڑھے ماں باپ کو بے رحمی کے ساتھ چھوڑ دے کے اپنے شوہر کو لے کے الگ ہو جا رہے ہیں۔ اب یہ بھی ظلم، اب یہاں پر ساس پر ظلم ہوتا، یا تو کسی گھر میں بہو پر ظلم ہوتا، یا تو پھر بہو پر، یا تو پھر ساس پہ، یا تو پھر بہو پہ، کسی نہ کسی پہ ظلم ہوتا۔ بے رحمی کے ساتھ چھوڑ کے چلے جانا یہ ساس سسر پہ ظلم ہو گیا، لیکن گھر میں بہو کو نوکرانی سمجھنا یہ بھی تو اس کے اوپر ظلم ہو گیا۔ تو آج اصل میں اس مسئلے میں ہم لوگ غلطی کو مانے نہیں، غلطی کو ہم لوگ قبول کر لیے۔ ہمارا معاشرہ دیکھو، غلطی ماننا الگ ہے، غلطی قبول کرنا الگ ہے۔ ماننا کیا ہے؟ ہاں بھائی یہ ساس بہو کے جو کچھ بھی معاملات ہے اس میں غلطی ہو رہی ہے، اس میں ناانصافی ہو رہی ہے، یہ ماننا ہے۔ لیکن ہم کیا بول رہے ہیں؟ قبول کر لیے، ہوتا جی ایسا زمانے سے چلتے آ رہا، یہ کوئی نیا مسئلہ ہے کیا؟ ہوتا، قبول کر لیے اس مسئلے کو، اس مسئلے کا حل نکالنے کی ہم لوگ کوشش نہیں کرے۔ یہ بیماری صدیوں سے چلتے آ رہی، یہ بیماری نسلوں سے چلتے ہوئے آ رہی۔ پہلے جب وہ بہو تھی اس کو ساس اچھی نہیں ملتی، جب وہ ساس بنتی تو بہو اچھی نہیں ملتی، کبھی سکون سے نہیں رہتے۔ جتنے دن بہو تھی، ماں میری ساس ایسی ہے، میری ساس ایسی ہے، میری ساس اچھی ساس ملتی ہی نہیں کسی کو بھی، ساس بنتے بہو اچھی نہیں ملتی۔ پھر یہ سب سے بڑا پرابلم ہے ہمارا۔ کیوں؟ اصل میں وہ دشمنی ہے نا، ساس بہو کی دشمنی ہے، اس لیے ایسا ہوتا ہے۔ اور اس مسئلے میں پہلے تو یہ کیسے چلتے ہوئے آ رہا؟ پہلے جب وہ بہو تھی، ساس کا ظلم سہتے ہوئے آئی تو جو سلوک اس کے ساتھ ہوا وہ اس نے سیکھا اپنی ساس سے، اور جب وہ ساس بنی تو وہی رویہ اپنایا اپنی بہو کے ساتھ۔ پھر وہ بہو یہ ساس سے سیکھتی، پھر انہیں جب ساس بنتی اس کے بہو کے اوپر نکالتی۔ اس لیے بولتے نا، نہیں جی ہمارے زمانے میں ہمارے ساس کیسے ستاتی تھی معلوم ہے، کاڑی کاڑی کو گن کے رکھتی تھی، ہمارے کو ایک ایک چیز پوچھتی تھی، یہ کرتی تھی وہ کرتی تھی، تمہارے کو کیا؟ اچھا تمہاری ساس تمہارے اوپر ظلم کرے بول کے تم اس کا بدلہ تمہاری بہو پہ نکالیں گے؟
تو یہ ساس بہو کا مسئلہ دشمنی والا ہے، یاد رکھو۔ پھر اسی طرح اس ساس بہو کے مسئلے میں تو کیا کیا بات بتاؤں۔ یہ ساس بہو کے جھگڑے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروع ہوتے ہیں، چائے کے پیالے سے شروع ہو جاتے، جھاڑو سے شروع ہو جاتے، چپل سے شروع ہو جاتے، برتنوں سے شروع ہو جاتے۔ اب چائے کا پیالہ بولے تو ایک بات یاد آئی، اگر چائے کا پیالہ بہو کے ہاتھ سے ٹوٹا تو ارے اتنا نیا کب توڑ دیے، کیا عجیب۔ لیکن وہی چائے کا پیالہ اگر ساس کے ہاتھ سے ٹوٹتا، وہ کب کی شادی کے زمانے کا ہے، سمجھ رہے نا۔ تو چائے کا پیالہ بہو کے ہاتھ سے ٹوٹا تو نیا بن جاتا، ساس کے ہاتھ سے ٹوٹے تو پرانا بن جاتا۔ تو یہ مسئلہ ہے ہمارے پاس۔ اور ساس بہو کی دشمنی کے تعلق سے کیا کیا بتاؤں۔ اس میں سب سے زیادہ اس مسئلے کو جھیلتا ہے اور اس میں سب سے زیادہ پستا ہے تو وہ مرد پستا ہے۔ کیسے؟ ایک طرف اس کی ماں، ایک طرف اس کے بچوں کی ماں، کس سے جیتیں، کس کو سمجھائیں؟ اگر ماں کو بولے ماں ناراض، بیوی کو بولے بیوی ناراض، ایک طرف بچوں کی ماں، ایک طرف اس کی ماں ہے۔ تو آج کیسے کیسے ظلم ہوتا۔ یہ ساس اور بہو کا جو جھگڑا ہے، اس میں ایک طرف تو جب بچی ہوتی، بہو جو ہوتی نا، اس کو پہلے سے سکھا کے بھیجتے گھر میں ساس کے ساتھ کیسا جھگڑا کرنا، کیسا رہنا، کیسا الگ ہونا، یا پھر اگر کوئی نہیں سکھاتے تو کم از کم وہ پاکستانی سیریلوں سے تو سیکھ لیتی ہے نا، کیسے جنگ کرنا، کیسے جھگڑا کرنا، کیسے پلٹ کے جواباں دینا، کیسے دشمنی نکالنا، پورے سیریلوں سے سیکھ لیے۔ اب جا کے پھر وہاں پر ٹرائی کرتے، وہاں پر پھر کوشش کرتے، وہی رویہ اپناتے جو سیکھے، وہ سب چیزیں وہاں پر اپلائی کرنے کی کوشش کرتے۔ دوسری طرف کیا ہوتا کہ ساس ظلم کرنے والی مل جاتی تو آپ اب کیا کرتے، ساس ہر چیز پہ اس کے اوپر کیا ہے، حکومت چلانا چاہتی ہیں، تو اس طرح پھر ظلم ہوتا ہے۔ ساس کو یہ سوچنا ہے کہ وہ نوکرانی نہیں ہوتی، وہ میری خدمت کرنے کے لیے ہی گھر میں نہیں آئی، وہ بھی میری بیٹی کی طرح ہی ہے، اس کے ساتھ بھی میں انصافی کے ساتھ زندگی گزاروں، اس کی بھی عزت کروں، اس کا بھی احترام کروں، اس پر کسی قسم کا ظلم نہ کروں۔ یہ ساس کا ذہن ہونا چاہیے۔ پھر اسی طرح بہو کو بھی دیکھو، قرآن حدیث میں ان کی خدمت کرنا بول کے کہیں بھی نہیں ہوگا، لیکن حدیث میں یہ تو ہے نا کہ صرف کتے کو پانی پلانے سے جنت میں چلے گئے اور بلی پر ظلم کرنے سے جہنم میں چلے گئے۔ تو ایک جانور پہ ظلم کرنے سے جہنم میں جاتے ہیں، یہ تو میری ساس ہے، میرے شوہر کی ماں ہے، میرے کو جو اتنا اچھا شوہر ملا یہ اسی ماں کی وجہ سے ملا، تو پھر میں اس کو بیماری میں، تکلیف میں، بے رحمی کے ساتھ چھوڑ دے کے، گھر چھوڑ دے کے میرے شوہر کو لے کے میں کیوں الگ ہوں؟ ایک اخلاق بھی تو ہوتے ہیں نا۔ تو اس طرح بہو کو بھی سوچنا چاہیے اور اس طرح ساس کو بھی سوچنا چاہیے۔ لیکن ہمارے پاس کیا ہوتا، ہمیشہ کیونکہ ہم غلطی کو مانے نہیں، قبول کر لیے، ہمیشہ دشمنی والا رہتا معاملہ، پہلے سے جا رہے نا، ہاں جا رہے بولے تو ہو گیا، اب کچھ تو بھی اب وہاں جھگڑا ہونا چھونا ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ایک ساس آئی کہتے گھر میں، فون کر کے رکھ دے کہ خوشی سے گھر میں آ کے بہو بہو بول کے بلائی کہتے، کیا ہوا جی امی بول کے انہوں آنے ساتھی، بہو میں آج بہت خوش ہوں، کیوں؟ اللہ میری سن لیا۔ بولے کیا سن لیا؟ میری بیٹی کی ساس مر گئی بولی کہتے۔ بہو پلٹا کے بولی کہتے اللہ میری کب سنتا کی بول کے، سمجھ رہے نا۔ تو ہمیشہ ہمارے پاس انہیں کب مرتی کی، ساس مرنا پہلے، ساس نہیں رہنا، یہ ہمارے لوگوں کی اصل میں سوچ بنی ہوئی ہے۔ ساس رہے تو ٹینشن، ساس نہیں ہے سو گھر رہے تو جلدی دے دیتے، اسی لیے نکاح میں بھی، سمجھ رہے نا۔ تو یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ تو بہرحال اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ اس مسئلے کا حل، ہاں اگر کسی گھر میں سمجھانے، حل تو میں آخر میں بتاؤں گا، پھر آخر میں بڑی اہم پوائنٹس بتاؤں گا، حل کیا ہے ان تمام دشمنیوں کے، ان جھگڑوں کو ختم کرنے کا۔ لیکن اس سے پہلے اب بات یہاں پر آئی ساس بہو کے مسئلے کا، جھگڑے کا حل کیا ہے۔ غلط نہیں سمجھنا، اگر ہمیشہ جھگڑا ہو رہا ہو، اگر ایک دوسرے کا نہیں بن رہا ہے، کتنا سمجھانے کے بعد، کتنا بولنے کے بعد ہمیشہ لڑائیاں جھگڑوں کے ساتھ زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ الگ ہو جانا۔ الگ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے، دیکھیے اصل میں تو ماں باپ کی ہی ذمہ داری یہ ہے، جیسے ہی بیٹے کی شادی کرے اسے الگ کر دے، بس یہ ماں باپ کی ذمہ داری۔ آج بھی عربوں میں آپ دیکھیں گے نا، بیٹے کی شادی کرنے سے پہلے بیٹے کے لیے الگ کمرہ، الگ کچن سب انتظام کر دیتا باپ، بیٹا شادی ہوگی تیرا تیرے کو الگ، ہمارا ہمارے کو الگ، یہ ہونا تھا۔ لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے، ہم لوگ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے، بڑی فیملی رہتی، اور 10 بھائیاں کہتے کتنے سالوں سے مل کے رہ رہے، حالانکہ وہ مل کے نہیں رہتے، لوگوں کو دیکھنے کے واسطے مل کے رہتے، دلوں میں پورے دشمنیاں چلتے رہتے، گھر میں لڑائیاں جھگڑے ٹینشنوں کے ساتھ زندگیاں گزارتے۔ نہیں،
اگر ساس بہو کی نہیں جم رہی تو الگ ہونا. الگ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چلو اب الگ ہونا بول کے بول دیے نا, اب چھوڑ دو, ماں کو چھوڑ دو, باپ کو چھوڑ دو, سیدھا شوہر کو لے کے اپنی امی ان کے گھر کے بازو میں کرائے سے رہو. نہیں, الگ ہونے کا مطلب اسی گھر میں, آپ جس گھر میں رہتے ہیں الگ سے آپ کا کچن ہو, الگ سے آپ کا پکوان ہو. بالکل اگر ماں باپ بوڑھے ہیں, ان کو خدمت کی ضرورت ہو, اس وقت شوہر یہ کہے بیگم سے ریکویسٹ کرے, بیگم کو یہ قرآن حدیث کی باتیں بول کے منا کے بیگم آپ خدمت کر لو. پھر بھی اگر کوئی ایسی ہیں نہیں میرے کو کرنا ہی نہیں ہے, میں کرتیش نہیں, بد اخلاق کوئی بیوی ہے, تو پھر اس وقت اصل میں ماں باپ کی خدمت کرنا بیٹے کی ذمہ داری ہے. لیکن بیٹے کو کام پہ جانا ہے تو کیا کریں, تو پھر ایسے مسئلے میں کوئی نوکرانی کا یا کسی کا انتظام کر لے. لیکن اس میں اگر سوچ سمجھ کے ایک دوسرے کو ہم لوگ برداشت کر لیں گے, ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے الگ ہوں گے, ہر ایک کا کچن, ہر ایک کا پکوان اگر الگ ہو جائے گا تو یہ لڑائیاں جھگڑے ختم ہو جائیں گے. ایک گھر میں نہیں ہے انتظام تو الگ الگ, ٹھیک ہے بھائی آپ ایک گھر میں رہ رہے, اسی محلے میں تھوڑے سے بازو میں اور ایک جگہ کرائے سے لے کے وہاں پر اپنی بیوی بچوں کو رکھے, اور دن میں آتے ہوئے ماں باپ کی بھی دیکھ بھال کرے, اور پھر شام میں رات کو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بھی زندگی گزارے, ادھر بھی وقت دے ادھر بھی وقت دے, یہ مسئلہ ختم ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کا حل ہے. یہ دوسری دشمنی ہے. تیسری دشمنی کیا ہے؟ ننند اور بھابھی کی دشمنی ہے. عورت ہی عورت کی دشمن آج کا ٹاپک. تو آج یہ تیسری دشمنی, یہ بھی بڑی خطرناک دشمنی ہے. ننند اور بھابھی کی جمتی نہیں, جیسے ساس بہو کی نہیں جمتی ویسے ہی ننند اور بھابھی کی نہیں جمتی. اب جب تک, اسی لیے رشتے جب دیکھتے نا, اپنی بچی کو دیکھتے, اپنی بچی کے رشتے دیکھتے ہوئے سب سے پہلے بچے کو کتنے بہنا ہے کہتے, کتنے بھائی ہیں کہتے دیکھتے ہیں, ہے نا. لڑکے کے اگر بھائی زیادہ ہے تو کیا ہوتا, پراپرٹی میں حصہ کم ملتا. اگر بہنیں زیادہ ہے تو کام زیادہ کرنا پڑتا. اس لیے نندا دیکھو, ساس نہیں رہنا, ننند نہیں رہنا, دیوراں جیٹا نہیں رہنا, انہیں اکیلا رہنا, یہ ہماری سب سے پہلے پلاننگ اور کوشش ہوتی ہے. یہ غلط ہے. ہاں ٹھیک ہے, اگر جس کے گھر میں نندیں زیادہ ہے تو حقیقت میں ظلم ہوتا ہے, بھابھی پر ظلم ہوتا ہے. لیکن ہر گھر میں بھابھی پر ہی ظلم ہوتا یہ بھی ضروری نہیں ہے, بلکہ کئی گھروں میں نندوں پر بھی ظلم ہوتا ہے. دونوں طرف ہم لوگوں کو سوچنا ہے. میں ایک طرفہ بات نہیں کر رہا ہوں, آپ لوگوں کو اس بات پر بھی غور کرنا ہے, سوچنا ہے کہ دیکھو اکثر گھروں میں تو بھابھیوں پر ہی ظلم ہوتا ہے. جیسے اگر نندے گھر میں ہیں تو اس کا مطلب اس گھر میں پوری CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں. نندے جتنا زیادہ ہے اتنی کیمرے لگے ہوئے ہیں. ہر بات کو امی, بھابھی, بھیا. جیسے ہی شادی ہوئی سب سے پہلے ننند کی شکایت یہ ہوتی, بھیا بدل گئے جی امی, بھیا بھابھی کو لا کے دیے, بھیا بھابھی کو گھمانے لے کے گئے, بھیا بھابھی کے ساتھ مل کے کھا رہے, بھیا پہلے کے جیسا بات نہیں کر رہے. یہ تمام شکایتیں شروع ہو جاتی حسد کی وجہ سے. یہ تمام چیزیں انشاءاللہ اس کے حل میں بھی میں بتاؤں گا. تو آج یہ جو رشتہ ہے وہ جاسوسی والا رشتہ رہتا, ہمیشہ کون کیا کر رہے, گھر میں کیا چل رہا دیکھتے ہوئے رہتے. پھر اسی طرح ننند اور بھابھیوں کے رشتوں میں جھگڑوں کی ایک وجہ ان کے الماریوں کو لے کر, ان کے کپڑوں کو لے کر, ان کے زیورات کو لے کر. انہوں اگر میکے میں گئے تو انہوں ان کی الماری کھول کے دیکھیں, انہوں اگر میکے سے آئے بولے تو انہوں پلنگ کے نیچے جھانک کے دیکھیں. ایسی کئی چیزیں ہوتی ہیں کہ کس کے پاس کون سی چیز نکلتی, کون کس کے کپڑے چرا لیے, کون کس کے زیورات توڑ دیے. یہ تمام چیزیں, یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر بھی ہمارے گھروں میں جھگڑے ہوتے رہتے ہیں. پھر اسی طرح کیا ہے, اکثر گھروں میں تو نندے شادیوں کے بعد بھی ان کے سسرال میں کم رہتے, میکے میں آ کے زیادہ بیٹھ جاتے, اور اپنے میکے میں آ کر اپنی بھابھیوں کے اوپر حکومت چلاتے. میکے میں آ کے شادی کے بعد بھی اپنے بھابھیوں پر حکومت چلانے کے لیے بار بار آ جاتی. اکثر عورتیں ایسی ہی ہے. شوہر باہر چلے گیا, اب انہوں کیا کرتے, ہاں میرا شوہر اس نہیں ہے یہاں پر, اب میرے کو ساس سے کیا کرنے کا, سسر سے کیا کرنے کا, بچوں کو بھی لا لیا, سیدھا آ کے امی کے پاس رہ گئے. اب یہاں پر بھائی کی بیویاں ہیں, ان کے اوپر حکومت چلاتے, پکانا, یہ صاف کرنا, یہ وہ کرنا, یہ کرنا. اس کی وجہ سے زیادہ جھگڑے ہوتے ہیں. اور اسی طرح کیا ہے, یہ جو حکومت چلانا, ہمارا پاور دکھانا, اس کی وجہ سے تو جھگڑے زیادہ ہے. اور جاسوسی, کان لگانا, نظر رکھنا, اور اسی طرح پورے ننندوں کا کام کرنا پڑتا ہے بھابھیوں کو. اگر 3-4 نندیں ہیں چھوٹی چھوٹی, ان تمام نندوں کے کپڑے دھونا, اگر اسکول جانے والے ہیں تو ان کے لیے پکانا, ان کے لیے ٹفن ریڈی کرنا, یہ سب بھابھیوں کی ذمہ داری, بھابھیوں کے اوپر بوجھ ڈالتے ہیں. یہ بھی ظلم ہے. پھر اسی طرح اکثر جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ ننند شادی کے بعد اگر وہ میکے میں آتی نا,
آنے کے بعد اپنی ماں کی خدمت کا جو درس دیتی بھابھیوں کے سامنے، میری ماں کی ایسی خدمت کرنا، میری ماں کو یہ پسند ہے، میری ماں کو وہ پسند نہیں ہے، ایسا دیکھو ویسا دیکھو، جو اپنی ماں کی خدمت کرنے کا درس اپنی بھابھی کو دیتی نا، کیا وہ خدمت خود اپنی ساس کے ساتھ کرتی؟ آپ سوچو، بڑی اہم بات بول رہا ہوں میں آپ کو. جو اپنی بھابھیوں کو درس دیتی، سبق دیتی نا، میری ماں کی خدمت ایسا ایسا کرنا، کیا وہ جا کے اپنی ساس کی خدمت ویسی کرتی؟ وہ اس کی ساس کی خدمت کرنا تو چھوڑو، جب تک وہ میکے میں تھی اپنی ماں کی خدمت وہ خود بھی نہیں کری ہوں گی. اتنی خدمت اپنی ماں کی وہ خود بھی نہیں کری، لیکن شادی کے بعد بھابھی آئے تو بھابھی کو سکھاتی، ایسا کرو ویسا کرو، ایسا دیکھو، میری امی کو چائے پسند ہے، یہ ٹائم پہ کھانا پسند ہے، یہ ٹائم پہ یہ ہے وہ ہے، میری امی کی خدمت ایسا ایسا کرنا. یہ تو دوغلا پن ہو گیا. پھر اسی طرح ننند سے اگر پوچھیں کیسی بھابھی ہونا تو لمبی لسٹ بتا دیتی. ننند سے اگر پوچھیں کہ کیسی بھابھی ہونا تو لمبی لسٹ بتا دیتی، لیکن کیا خود ویسی بھابھی بننے کی کوشش کرتی؟ ہاں بھائی میرے کو بھابھی ایسی ہونا ایسی ہونا ایسی ہونا. تو بھی کسی کی بھابھی بننے والی ہے، ویسی بھابھی بننے کی تو کوشش کری کیا؟ نہیں ہوتا پھر ویسا. یہ سب دوغلا پن ہوتا ہے. پھر اسی طرح ننند بھابھی کے رشتے ہو یا کون سے بھی رشتے ہو، رشتے نبھانا ہوتا ہے، رشتے آزمانا نہیں ہوتا. رشتوں کو نبھانا ہے، آزمانا نہیں. آزمانے کا مطلب ان کو فتنے میں ڈالنا، دیکھنا، ان کا ایگزام لینا، یہ رشتہ نہیں ہوتا. انہوں کیا کر رہے، انہوں کیا کر رہے، نہیں، یہ رشتہ نہیں ہوتا. رشتے تو نبھانا پڑتا ہے، یاد رکھو. ویسے تو بھابھیوں کو سارے گھر کے کام کرنا پڑتا ہے، کھانا بنانا پڑتا، چائے بنانا پڑتا، گھر کی صفائی کرنا پڑتا، باتھ روم کی صفائی تک کرنا پڑتا، برتن دھونا پڑتا، ناشتہ بنانا پڑتا، دسترخوان بچھانا پڑتا، عیدوں میں پورا انتظام کرنا پڑتا. اور ننند کی شادی میں سب سے بڑی ذمہ داری بھابھی کی ہوتی، دیور کی شادی میں سب سے بڑی ذمہ داری بھابھی کی ہوتی ہے. اس کے باوجود تانے بھی سب سے زیادہ اسی کو، تانے بھی پھر سب سے زیادہ اسی کو. تو پھر وہ کیسے برداشت کرے؟ اور کسی معاملے میں اگر ننند اور بھابھی کے درمیان انبن ہو گئی، کچھ باتیں ہو گئی، اس وقت اگر بہن آ کے بھائی کو بولے کہ دیکھو تمہاری بیوی ایسا کر رہی ہو ایسا کر رہی، دیکھو غصے میں آتے الفاظ بھی بدل جاتے. اچھے رہے جب بھابھی ہی بولتے، ذرہ لڑائی ہو گئی کہ تمہاری بیوی ہی بولتے، تمہاری بیوی کیسا کری معلوم ہے، تمہاری بیوی ایسا بولی معلوم ہے. اگر اس وقت بھائی اس کی بیوی کو نہ ڈانٹے تو بہن کا رشتہ ختم. ہاں میرے سے لڑنے کے بعد بھی ہمارے بھائی نہیں ڈانٹے، لوگوں کے سامنے اس کو ڈانٹنا، اس کو ذلیل کرنا، اس کو بے عزتی کرنا، یہ نندوں کی خواہش ہوتی ہے. 3-4 مہینے میں ایک مرتبہ اگر آئے کوئی مہمان ہو، کوئی رشتہ دار ہو، ان کو بڑی عزت ملتی. لیکن 3-4 مہینے اگر یہیں پر رہے تو عزت ملتی نہیں ملتی. اپنے سسرال کو چھوڑ کر تم میکے میں 3-4 مہینے بیٹھ گئے تو کہاں سے عزت ملے گی؟ عزت نہیں ملتی. پھر وہاں پر دشمنیاں شروع ہو جاتی. یاد رکھو 3 چیزیں ہو گئی. اب چوتھی دشمنی ہے، بولیے کون سی ہے؟ دیورانی اور جٹھانی. دیکھیے ہم کو بھی معلوم ہے، ہم قبول کر لیے نا، یہ 6 دشمنی والے رشتے، یہ 6 خطرناک رشتے، دیورانی اور جٹھانی کا رشتہ. اب اس میں جھگڑے کیوں ہوتے؟ پہلی چیز کام کو لے کر ہوتے. جوائنٹ فیملی سسٹم ہے نا، یہ بہت بڑی غلطی ہے ہمارے پاس. کام کو لے کر میں برتن دھونا کیا، میں دستر اٹھاؤں کیا، میں روزانہ پکاؤں کیا، میں جھاڑو ماروں کیا، انہوں اتنی دیر تک سو رہے، مجھے جلدی جاگنا پڑتا، انہوں بچوں کا بہانہ بنا کے سو جا رہے. کام کو لے کر دیورانی اور جٹھانی میں جھگڑے. دوسری چیز شوہر کی کمائی کو لے کر لڑائی جھگڑے. اگر بڑے بھائی کی کمائی زیادہ ہے تو چھوٹے بھائی کی بیوی کو جلن، حسد، انہوں اتنا کما رہے تم کچھ بھی نہیں کما رہے، انہوں ایسے پہن رہے، انہوں ایسے کھا رہے، انہوں ایسا گھومنے جا رہے، میرے شوہر کی کمائی اتنی نہیں ہے، تو حسد اور جلن. اب جٹھانی کیا کرتی؟ اس کے شوہر کی اگر کمائی زیادہ ہے تو انہوں فخر کرتے، بڑے بڑے قیمتی کپڑے پہنتے. پھر اسی طرح دکھاوا، نمائش کرنا اپنے پیسے کا، اپنے زیورات کا، جس کی وجہ سے اب ایک غریب گھرانے سے آئی بیچاری، اس کے گلے میں اتنے زیورات نہیں ہیں. جٹھانی اگر امیر گھرانے سے آئی، اس کے پاس زیورات زیادہ ہیں، تو وہ نمائش کرتی ہیں اپنے پیسے کا، جس کی وجہ سے کیا ہے؟ حسد اور جلن. اس کی وجہ سے بھی لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں. پھر اس کے علاوہ جٹھانی جیسا کہ میں بول رہا ہوں اگر امیر ہے، پیسے والی ہے، تو انہوں کیا کرتی ہے؟ اپنی بچی کی شادی بڑے فنکشن ہال میں ہے، اتنے لاکھ خرچ کر کے شادیاں کرتے ہیں، برتھ ڈے کرتے ہیں. اب جو غریب ہیں ان کے اندر پھر حسد ہوتا ہے، جلن ہوتا ہے. انہوں پیسے کی نمائش کرتے، دکھاوا کرتے، اور ان لوگ اس کو دیکھ کے جلتے. یہ دوسرا
दूसरी वजह है देवरानी और जेठानी के रिश्ते में। अब तीसरा, बच्चों को लेकर। एक घर में है, देवरानी के बच्चे हैं, जेठानी के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। बच्चों का तो मामला इतना मासूम होता है, लेकिन बच्चों के इस मासूमियत पे बड़े लोग जब झगड़ते हैं और घरों को तोड़ देते हैं, ये बड़ा ख़तरनाक मसला है, याद रखो। देखो, बच्चों से हर एक को मोहब्बत होती है, बच्चों से हर एक को मोहब्बत होती। बड़ी अहम बात बोल रहा हूँ, याद रखो। मेरे अल्फाज लिख लेना आप लोग, या बाद में सुन लेना, इस पर अमल कर लेना। बड़ी अहम चीज़ें आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। बच्चों से तो हर एक को आज मोहब्बत होती, लेकिन अपने अलावा हर कोई बच्चों का दुश्मन है, ये समझना ये गलत है। अपने अलावा बच्चों का हर कोई दुश्मन नजर आए तो फिर ये तुम्हारी गलती है। ननंद ये चाहती है, यानी देवरानी ये चाहती है, मेरा बच्चा मैं बहुत मोहब्बत करती, अब मेरे अलावा इस घर में सब मेरे बच्चे के दुश्मन हैं, जेठ दुश्मन, जेठानी दुश्मन, सास दुश्मन, ननंद दुश्मन, तो फिर ये तुम्हारी गलती है। ये तुम्हारे दिमाग में बिठाए हुए इस गलत फहमी को दूर करो। इसलिए हम लोग देखते हैं ना, अगर वो अपने बेडरूम में है, अपने किचन रूम में है, छोटा बच्चा अगर गिर गया, रोया, फौरन भाग के आके देखते हैं कौन गिरा है, कौन क्या बोले मेरे बच्चे को। अरे उन्हें गिरा भाई, तेरे हाथों से भी गिरता, तेरे पास है जब भी गिरता। जब नहीं जी, बच्चा नहीं देख के गिर गया, बच्चा अटक के गिर गया, अपनी गलती कुछ भी नहीं। हम क्या समझते, सब दुश्मनी छे, मेरे बच्चे को कहाँ मार देते कि, मेरे बच्चे को कहाँ कत्ल कर देते कि, घर में पूरे दुश्मना बैठे हुए हैं तुम्हारे बच्चे के। नहीं, बच्चों से हर एक को मोहब्बत होती, लेकिन इस सोच को ख़त्म करो, मेरे अलावा सब बच्चों के दुश्मन है, ये तुम्हारी सोच गलत है, याद रखो। फिर इसी तरह बच्चों को ये समझाओ बचपन से। अगर जॉइंट फैमिली में रहना हमारी मजबूरी है, एक जगह रहते हैं, बच्चों को एक सिखाओ, क्या बेटा, इस घर में जितने भी आपसे बड़े हैं उनकी बातों की इज्जत करना है, उनकी बातों को मानना है। सब तुम्हारी अच्छाई के लिए ये बात बोलते, लेकिन हमारे पास क्या बोलते हैं, नहीं बेटा उसकी बात नहीं सुनना, इसकी बात नहीं सुनना, तुम्हारी ताया की नहीं सुनना, ताई की नहीं सुनना, किसकी भी नहीं सुनना। कौन कुछ भी बोले, नहीं मेरा बच्चा ऐसा रहता, नहीं सुनता, ये बात गलत है, याद रखो। ठीक है, ये 4 रिश्ते हो गए। अब 5वीं और आखिरी, एक औरत दूसरी औरत की दुश्मन, बोलो कौन हो सकते हैं जी? एक तो माँ बेटी की सुना दिया, दूसरा सास बहू की सुना दिया, तीसरा ननंद और भाभी की सुना दिया, चौथा देवरानी और जेठानी की सुना दिया, 5वां नहीं सौतन। हाँ भाई, ये बोले, देखो इस पर हमारा जहन जाता नहीं ना असल में, क्योंकि ये होता नहीं हमारे माहौल में, तो इस पर हमारा जहन जाता नहीं, ये दुश्मनी नहीं समझते हैं। लेकिन ये सबसे ख़तरनाक दुश्मनी है। सौतनों की दुश्मनी बड़ी ख़तरनाक है इन तमाम दुश्मनियों में। एक भाभी ननंद फिर भी थोड़े दिन बर्दाश्त कर लेते एक दूसरे को, सास बहू थोड़े दिन एक दूसरे को बर्दाश्त कर लेते, देवरानी जेठानी बर्दाश्त कर लेते, लेकिन एक सौतन दूसरी सौतन को बर्दाश्त करेगी नहीं। अगर शौहर बोला दूसरी शादी करूंगा, बर्दाश्त होगा? सिर्फ बात ही बर्दाश्त नहीं, सौतन तो दूर की बात है, उसकी बात ही बर्दाश्त नहीं होती, सौतन को बर्दाश्त करना तो दूर। दूसरी शादी को आज हम गुनाह, हराम, पता नहीं ऐसी चीज समझ के रख दिए कि ये होने वाला नहीं, ये होना नहीं, ये होने नहीं देते, बस खलास। एक मर्तबा शादी हुई, मरे तक मेरे साथ ही रहना, अगर तुम्हारे दूसरी शादी करना है या तो मुझे मार दो या नहीं तो मुझे छोड़ दो, ये बोलने वाली औरतें हैं। तो सौतनों का रिश्ता ये भी बड़ा ख़तरनाक है। देखिए सूरह निसा आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला क्या कहता है कि अगर तुम्हें डर हो कि, पहली चीज़ मैं पहले से समझा रहा हूँ आपको, इस मसले को भी समझने की ज़रूरत है। व इन खिफ्तुम अल्ला तुक़सितू फ़िल यतामा फ़ंकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। सूरह निसा आयत नंबर 3 याद रख लो। कुरान पढ़े ना आप सब कुरान पढ़ते, सूरह निसा आयत नंबर 3 भी पढ़े होंगे ना, हर औरत पढ़ती, रमज़ान में तो बार बार पढ़ते। यही आयत व इन खिफ्तुम अल्ला तुक़सितू फ़िल यतामा फ़ंकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, पढ़ लिए। अजी बेगम अभी तुम पढ़े ना कुरान, उसी कुरान पे मैं अमल कर, तुम बोले तो नहीं करने देते। कुरान पढ़ते, इसको पढ़ने से सवाब मिलता, तुम जो पढ़े उस पर मैं अमल कर, तुम बोले तो बर्दाश्त नहीं होता। इस मसले को भी हम लोग बहुत बिगाड़ के रख लिए, हमारी गलती हमारी है। अल्लाह ताला को मालूम है क्या बेहतर है इंसान के लिए, वही चीज़ हलाल करके रखा। इस चीज़ को समझो, पहले समझ रहे ना, क्या बेहतर है हमारे लिए अल्लाह को मालूम है।
اور یہ مسئلہ جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عورتوں کے لیے بہت ناانصافی والا ہے، اگر سنجیدگی سے سوچیں تو یہ عورتوں کے لیے ہی بہترین حل ہے۔ یہ اصل میں ایک عورت کی پریشانی، عورت کے اوپر جو ظلم، عورت کے اوپر جو تکلیف ہوتی ہے، اسی ظلم، اسی تکلیف، اس پریشانی سے نکالنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ یہ راستہ رکھا تھا، لیکن اس کو آج ہم لوگ الٹا سمجھ لیے۔ کئی مرتبہ میں سمجھاتا ہوں یہ بات، چاہے کسی کو پسند آئے یا نہ آئے۔ آج ایک عورت بیوہ ہو گئی ہے، آج ایک عورت اگر اس کا شوہر مر گیا یا خلا لے لی یا طلاق ہو گیا یا جھگڑے چل رہے کم از کم کورٹ میں، یا پھر ایک عورت غریب ہے، ایک ماں باپ کے 5-6 لڑکیاں ہیں، باپ مر گیا، بھائی نہیں ہے، اب ان تمام عورتوں کے لیے شادی کرنے کا راستہ کیا ہے مجھے بتاؤ۔ جہیز کے بغیر شادی نہیں ہوتی تو کوئی نیا کنوارا لڑکا شادی نہیں کر لیتا، غریب ہے تو شادی نہیں کر لیتا، خلا لے لیے سو عورت کا شادی اگر اس کا باپ نہیں ہے تو وہ بھی نہیں ہوتا۔ کتنی آج خلا لے کے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے، کتنی بیوہ عورتیں ہیں، کتنی عورتیں کورٹ میں کیس چل رہا، لڑائیاں جھگڑے چل رہے، اس لیے کہ اگر میں اس سے خلا لے لوں یا طلاق لے لوں تو پھر میرا کیا ہوگا، میرے ابھی 2 بچے ہیں، 3 بچے، 4 بچے ہیں، 4 بچے والی ماں سے کون نکاح کرے گا؟ کیا زندگی بھر ویسی زندگی گزاری؟ اسی لیے تو گزار رہے آج۔ بیوہ ہے، 20 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی، 25 سال کی عمر میں 2 بچوں کے ساتھ بیوہ ہو گئی، پوری زندگی بغیر شوہر کے ساتھ زندگی نہیں گزار رہی، وہ گھروں میں نوکرانیوں کی طرح کام کرتے ہوئے، اس کے برتن اس کے برتن صاف کرتے ہوئے، اور ایسے غلط نگاہوں سے دیکھنے والے مردوں کے تانے اور ان کی غلط نگاہیں سہتے ہوئے، دیکھتے ہوئے، یا پھر کچھ بھی راستہ نہیں ملا تو زنا کرتے ہوئے، بدکاریاں کرتے ہوئے نہیں گزاری زندگیاں۔ یہی مسئلے کا حل نکالا تھا، اس لیے صحابہ کے 1 سے زیادہ شادیاں تھیں، بلکہ جب 4 ہی شادیاں کرنا، 4 سے زیادہ نہیں کرنا بولے تو صحابہ پریشان ہو گئے۔ کیوں؟ کہ ایک صحابی کے پاس 8-8 9-9 7-7 6-6 بیویاں تھیں، اب 4 ہی رکھنا بولے تو کس کو طلاق دینا، بلکہ صحابہ پریشان تھے۔ اور اس زمانے میں آج جیسا ہماری بچی کا رشتہ دیکھو، ہماری بچی کا خلا ہو گیا، ہماری بچی کا طلاق ہو گیا، ہماری بچی بیوہ ہے، ہماری بچی غریب ہے، بغیر جہیز کے کون لیتا، جو آج پریشانیاں ہو رہی نا، ایسی پریشانی صحابہ میں ایک دکھا سکتے آپ؟ کسی صحابیہ کا نکاح نہیں ہو رہا جس کی وجہ سے ان کے ماں باپ پریشان ہے، ایک واقعہ نہیں دکھا سکتے آپ، ایک واقعہ نہیں دکھا سکتے۔ کبھی کوئی لڑکی کی ماں یا لڑکی کا باپ اللہ کے رسول کے پاس آ کے اللہ کے رسول میری بچی کا نکاح نہیں ہو رہا، آپ دعا کرو، بلکہ ایک واقعہ نہیں دکھا سکتے آپ۔ کیوں بھائی؟ ایک کا شوہر مرتا تھا، 4 لائن میں رہتے تھے، میں نکاح کروں گا، میں نکاح کروں گا، کیونکہ ایک تو جہیز کا سسٹم نہیں تھا اور دوسری شادی کو برا نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن آج اس کو ہم برا سمجھ لیے، کیونکہ ماحول کا اثر ہو گیا ہم لوگوں کو، جس ماحول میں رہتے اس کا اثر دماغ میں بیٹھا، کوئی کرا بولے تو گناہ، کوئی کرا بولے تو حیران پریشان، انہیں کرے تو ان کو پڑوسیوں کو نیند نہیں آتی، رہتا ماں کیسا کرے گی، کیا ہے گی۔ کئی مرتبہ بولا میں جب دوسرا نکاح کرے تو میرے رشتہ داروں کو نیند نہیں آئی، صبح فون کر کے ہمارے امی کو، ماں ایسا کیسا ہو گیا، کر لیے سنے اچھا چھے، میری 2 بیویاں اچھی چھے، میں گھر سے نکلا تو صبح آ کے ایسا کیسا کرے جی سنا، تمہاری ہاتھ میں ایسی روٹی کو 2 ٹکڑے کر لیے تم، ایسا کیسا کرے، آگے سکھانے والے، ان کو پریشانی، ان کی نیند بے چین۔ کیوں ہوا ایسا مسئلہ؟ ہم اس کو برا سمجھیں، ہم اس کو دشمنی سمجھیں۔ یاد رکھو یہ برائی نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ اجازت دے۔ تو بہرحال اگر میں اس پر لیکچر دوں تو گھنٹے گھنٹے لیکچر دے سکتا ہوں، لیکن اہم مسئلہ میں آپ لوگوں کے سامنے جو دشمنی کا بتا رہا ہوں وہ یہ ہے، ٹھیک ہے بھائی، اگر پہلے تو کرنے نہیں دیتے، اگر چوری سے کر لیا تو لڑائیاں جھگڑے، پنچایت، کورٹ کیس، یہ سب چیزیں بھی، ہاں اس میں غلطی مرد کی بھی ہوتی ہے کیونکہ وہ انصاف نہیں کرتا ہے۔ اگر کبھی کہیں پر کوئی دوسرا نکاح کر لیا تو انہیں ظلم کر کے پورے معاشرے پہ ایسا برا مثال قائم کرا، دوسرا نکاح بولے تو نفرت ہو گئی آج عورتوں کو، اس پر تھوڑا سا ہاتھ مردوں کا بھی ہے، انہیں یا تو پہلی بیوی کی طرف ہو جاتا یا نہیں تو دوسری بیوی کی طرف ہو جاتا، کسی نہ کسی کے اوپر ظلم کرتا۔ اکثر لوگ ایسے ہیں لیکن سب ایسے نہیں ہیں، الحمدللہ کئی علماء ہیں، کئی لوگ ہیں 4 بیویاں کر کے بھی ماشاءاللہ پورا دین کا کام کرتے ہوئے، بہترین سکولز چلاتے ہوئے، بہترین دین کا کام کرتے ہوئے، سب انصاف کے ساتھ خوشی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، وہ پردے پہ نہیں آتے۔ ہاں جو لوگ غلط کام کر رہے ہیں، جن کے کورٹ کیس ہے، وہی تو پردے پہ آتے نا، تو اس کو ہم تو برا نہ سمجھے، اچھا کر لیے گناہ سمجھے، لڑائیاں جھگڑے ہو گئے، ٹھیک ہے، کرنے کے بعد بھی ایک ساتھ رہنا ناممکن ہے، ایک جگہ رہنا یہ تو بالکل ناممکن ہے۔
कोई एक दूसरे को बर्दाश्त करना पसंद ही नहीं करती, लेकिन ठीक है भाई अलग रखे दोनों को, तो भी क्या होता, आज मेरी बारी नहीं है, इसको क्या खिला रहे कि क्या है कि, इसको कहाँ लेके जा रहे कि क्या है कि, इसको क्या खरीद के दिए कि क्या है कि, हसद जलन, एक औरत की दूसरी औरत के ऊपर हसद और जलन है। लेकिन अगर दोनों एक जगह है, जैसा कि मैं बताया एक घर में है तो उसके फ़ायदे भी बहुत सारे होते। अगर किराए के घर में रह रहे तो दोनों को अलग अलग किराया देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, खर्चा भी कम होता। पकवान भी अगर दोनों का एक जगह है तो पकाने का भी खर्चा कम हो जाता। और सबसे बड़ी बात, दोनों के नज़रों के सामने शोहर होता एक घर में, वरना 24 घंटे है ही नहीं, अगले 24 घंटे इसके पास नहीं है। और इसका बुरा असर मैं समझता हूँ, मेरी नाखिस राय है, हो सकता है ये गलत भी हो या अच्छा भी हो, लेकिन बच्चों के लिए एक बाप का 24 घंटे नज़र ना आना उनके दिलों पर क्या असर करता। मेरा बाप है ही नहीं, बाप का डर ही नहीं है। लेकिन अगर एक ही घर में दोनों हैं, बाप नज़रों के सामने है, दोनों की तरबियत भी कर सकता और ये महसूस भी नहीं होता बच्चों को कि बाप नहीं है हमारे घर में। और फिर बड़े होने के बाद बच्चों के दिलों में भी दुश्मनी नहीं होगी। अगर ये दो औरतों के दरमियान दुश्मनी नहीं होगी तो अलग होंगे तो दुश्मनी होंगी, याद रखो। इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। तो बहरहाल क्या करना है, इस मामले में दोनों को सोचना है, दोनों को सोचना है। क्या सोचना है, एक औरत दूसरी औरत की दुश्मन, हर मसले में दोनों की कहीं ना कहीं गलती होती। तो इस मसले में भी पहली औरत जो उसकी पहली बीवी है वो ये सोचे, अगर मैं मेरे शोहर को दूसरी शादी करने की इजाज़त देती और अगर मेरी कोई सौतन होती तो क्या मसला है इसमें। एक बेचारी गरीब थी, एक बेचारी बेवा थी, एक बेचारी मुतल्लक़ा थी, उसका निकाह नहीं हो रहा था। अगर उसका निकाह हुआ मेरे शोहर के साथ तो एक मेरी ही जैसी औरत की ज़िंदगी बनी, उसको एक घर मिला, उसको एक सहारा मिला, इसका सवाब मुझे भी मिलेगा। अगर ये पहली बीवी सोचे। और दूसरी सोच उसकी ये है, आज मेरे पास शोहर है भाई, कल को अगर वो मर गया तो क्या मेरे को ये ख्वाहिश नहीं रहेगी कि मेरा भी कोई शोहर हो, मेरे बच्चों का भी कोई बाप हो। क्या मेरा शोहर मर गया, मैं अकेली दर दर के धक्के खाते हुए यहाँ वहाँ काम करते हुए भाइयों के घरों में अगर चले गई तो भाई भाभीयों की बातें सहते हुए अकेली मैं बच्चों को लेकर पूरी ज़िंदगी गुजार लूँगी, ये मुमकिन नहीं है, यह बहुत तकलीफ़ है। उससे बेहतर है कि ठीक है भी मेरी जैसी एक बहन है, उसको एक सहारा मिल गया तो बहुत अच्छी बात है ना। लेकिन औरतें इसके लिए तैयार नहीं हैं, इसके लिए तैयार नहीं। मेरे पास जब से मैं ये पयामात भी लगाने का जब से काम शुरू करा, उसके बाद भी और अब तक भी इस फील्ड में जब से हूँ, बहरहाल पूरी मेरी ज़िंदगी में समझिए दो ऐसे लोग मेरे सामने आए, दोनों ही सिर्फ औरतें। एक तो फ़ोन में व्हाट्सएप पे मैसेज करके कि फयाज़ भाई मैं मेरे शोहर का निकाह कराना चाहती हूँ। दूसरा, क्योंकि मेरे शोहर इतने अच्छे हैं कि माशाल्लाह मेरे शोहर से निकाह होने के बाद ही मैं दीन क्या है सीखी, कुरान और सुन्नत क्या है समझी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अमल कर रही, मेरे शोहर भी नमाजी और मेरे साथ इंसाफ करते, मोहब्बत करते, सब अच्छे हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरी तरह एक और बहन की भी ज़िंदगी सुधर जाए, इसलिए मैं खुद निकाह कराना चाहती हूँ। आप पैगाम कहीं तो भी है तो देखो, एक मैसेज आया और एक औरत जो खुद इस सेंटर पे आके मुझसे पर्सनल मिलके बोली कि मैं मेरे शोहर का दूसरा निकाह कराना चाहती हूँ, क्योंकि जब अल्लाह ताला इजाज़त दिया उसमें अगर मैं रुकावट बनी तो मैं गुनाहगार बनना नहीं चाहती, इसलिए फयाज़ भाई मेरे शोहर के लिए निकाह देखो, एक रिश्ता देखो बोल के। दो ही औरतें आई आज तक, है ऐसी भी औरतें अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल पहली औरत ये सोचे कि मेरी ज़िंदगी उसकी जैसी होती तो, या फिर मैं वैसी औरत को अगर सहारा दूँ तो इसमें मेरे को भी सवाब मिलेगा और एक औरत की ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह सुकून से ज़िंदगी गुजार सकती, क्योंकि वो भी औरत है, वो भी मेरी तरह एक इंसान है, एक बहन है, ठीक है। अब दूसरी ये सोचे करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी पहले से बेहतर है। जब शोहर नहीं था तो कितना मुश्किल था, अब शोहर तो मिल गया ना, एक घर तो मिल गया ना, एक सहारा तो मिल गया ना। अब थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा अनबन कुछ तो भी होता है तो सब्र कर लूँ। मैं गरीब थी, मैं खूबसूरत नहीं थी, मेरा बिल्कुल भी निकाह नहीं होता तो कितना मुश्किल होता। ठीक है, किसी की दूसरी बीवी बन गई तो उसकी पहली बीवी को मैं मेरी हरकतों से ना सताऊं, ना तकलीफ दूं, इस तरह दूसरी सोचे। अगर दोनों भी इस तरह की सोच रखे हैं तो फिर दूसरा निकाह भी आसान हो जाता, ये भी कोई तकलीफ वाली चीज़ नहीं होती। समझ रहे ना, ये संजीदगी से सोचने वाले मसले हैं। लेकिन हमारे पास दूसरा निकाह बोले तुच्छ लड़ाइयाँ झगड़े पंचायतें शिकायतें क्या क्या नहीं होते।
ایک ایسا سوچا کرتے میں 2 شادیاں کر لیے تو کبھی اگر میری پہلی بیوی جھگڑا کرے تو دوسری بیوی روکتی, اگر دوسری بیوی جھگڑا کرے تو پہلی بیوی روکتی, بول کے شادی کر لیا کرتے. شادی ہونے کے بعد بول رہا آپ کیا کر رہی, ایکلی پکڑ رہی ایکلی مار رہی, بول رہا الٹا ہو گیا. سمجھ رہے نا. تو ہمارے پاس عجیب مسئلہ ہے دوسری شادی کو لے کر. اب یہ 5 رشتے بتا دیا. اب میرے ذہن میں یہ 5 سے پھر 6واں رشتہ وہ کون سا ہے جس میں ہمیشہ دشمنی ہوتی ہو, وہ تو میرے ذہن میں نہیں تھا. سوچنے کے بعد بھی کوئی رشتہ ذہن میں نہیں آیا, اس لیے یہ 5 ہی آج میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا. اب آخر میں ایسا کیوں ہوتا ہے, یہ تمام رشتوں میں ایک عورت دوسری عورت کے لیے دشمن کیوں بن رہی, کیوں, اور اس کا حل. یہ 2 چیزیں بتا کے اپنی بات کو ختم کروں گا. بڑی اہم باتیں بتا رہا ہوں, غور سے سننا, اچھی طرح یاد رکھ لینا. اب یہ کسی بھی مسئلے کا ہو, ان 5 رشتوں میں لڑائیاں اور جھگڑوں کی اصل وجہ کیا ہے. اگر میں وجوہات گناؤں آپ کے سامنے بہت ساری لا سکتا تھا, لیکن تمام وجوہات کو جوڑ کے صرف 3 وجوہات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ جھگڑوں کی وجہ کیا ہے, چاہے وہ ساس بہو کا ہو, سوتنوں کا ہو, ننند اور جٹھانی کا ہو, اور بھابھی اور نندوں کا, دیورانی جٹھانی کا ہو. اس کی وجہ 3 چیزیں. ایک تو دین سے دوری, پہلی وجہ دین کا علم نہیں ہے, قرآن و سنت کا علم نہیں ہے, اس لیے لڑائیاں جھگڑے ہیں. کس کا کیا حق ہے معلوم ہی نہیں ہوتا جب دین سے دور ہے تو. ٹھیک ہے. دوسرا ماحول کا اثر ہے. جیسے ماحول میں رہ رہے, اس ماحول میں ہے کہ ہمارے ماحول میں ہمیشہ ساس کا ڈومینیشن چلتا ہے, ساس ہمیشہ ستاتی ہے. اس ماحول میں رہ سے عورتیں پوری ساس بننے کے بعد ویسے ہی ستانا چاہتی ہیں. جس ماحول میں بہو ستاتی, وہ ماحول میں بہو بھی وہی سوچ سے پلتی ہے. اب جس ماحول میں ہم رہتے ہیں کہ سوتن رکھنا پسند نہیں, اب اس میں پسند نہیں کرتے. اب جس ماحول میں 4 بیویاں رہنے کے بعد بھی سکون سے رہ رہے, تو ان لوگ اس ماحول میں سکون سے ہیں. تو یہ ماحول کا اثر ہوتا. تیسری چیز آخرت کا ڈر نہ ہونا, اللہ کا ڈر نہ ہونا. اگر میں یہاں کسی کا حق مارا, اگر میں یہاں کسی کے اوپر ظلم کرا, گالی دیا, ستایا, ناانصافی کرا, کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے اس کا بدلہ دے گا, پھر مجھے جہنم میں جلنا ہوگا. یہ ڈر ہی نہیں ہے. اس لیے بوڑھی ساس کے اوپر اس کو بے رحمی کے ساتھ چھوڑ کے اس کی خدمت نہ کرتے ہوئے بہو خوشی محسوس کر رہی, کیونکہ اس کو ڈر نہیں ہے. اور نئی نویلی دلہن پر ظلم کرتے ہوئے ساس کو ڈر نہیں ہے, ننند کو ڈر نہیں ہے. بھابھی پہ ظلم کرتے ہوئے بھابھی کو ڈر نہیں ہے, ننند پہ ظلم کرتے ہوئے آخرت کا ڈر نہ ہونا. تو تمام جھگڑوں کی اصل وجہ یہ 3 ہی ہے. دینی علم سے دوری, دین سے دوری, دوسرا ماحول کا اثر, اور تیسرا آخرت کا ڈر نہ ہونا. ٹھیک ہے, وجہ معلوم ہو گئی. اب ان جھگڑوں کا حل کیا ہے, کیسے ان جھگڑوں سے ہم باہر نکل سکتے ہیں, اپنے گھروں سے ان لڑائیاں جھگڑوں کو کیسے ختم کر سکتے ہیں. تو دیکھیے حل کی طرف چلتے ہیں. حل بتا کے اپنی بات کو ختم کروں گا. 10 چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا, وہ بھی مختصر جلدی کروں گا ورنہ وقت تو زیادہ ہو گیا. تو پہلی چیز, حل میں دین کا علم ہر مسلمان مرد اور عورت کے پاس رہیں, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینی علم سیکھنا, علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. کیونکہ جب دین سیکھیں گے, اور دین صرف سیکھنا ہی نہیں, پہلا حل دین سیکھنا اور دین کو سمجھنا, پھر اس دین کو جو آپ سیکھے اسے یاد رکھنا اور اس پر عمل کرنا, یہ ضروری ہے. ورنہ دیندار لوگوں میں بھی جھگڑے ہو رہے آج, ساس بہو کے جھگڑے, نمازی, متقی, پرہیزگار, پردہ کرنے والی, لیکن ہمیشہ جھگڑے. کیوں؟ دین سیکھنا کافی نہیں, سیکھنا بھی, یاد رکھنا بھی, اس پہ عمل بھی کرنا ہے. ورنہ عمل نہیں سو دین بے فائدہ ہو جاتا. کیوں؟ جب دین سیکھیں گے تو ہم لوگوں کو وہ پہلی آیت, وہ پہلے میں سنائے سو حدیثاں, وہ سب یاد رہیں گے. کیا ہے بتاؤ, اگر یاد ہے تو؟ برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا ہے, ساس کے غصے کا بدلہ بھلائی سے دینا ہے. ٹھیک ہے. وہ مسلمان عورت جو ننند, بھابھی, دیورانی, سوتن کے شکل میں ہے, انہیں میری بہن ہے, اس کو میں حقیر نگاہ سے نہیں دیکھ سکتی, اس کے اوپر ظلم نہیں کر سکتی, اس کے اوپر اس کے ساتھ بے عزتی والا معاملہ نہیں کر سکتی, اس کا مال میرے لیے حرام ہے. یہ تمام چیزیں یاد رہیں تو جب جا کے فائدہ ہوگا. سمجھ رہے نا؟ دین پر عمل کرنا, دینی باتوں کو یاد رکھنا. پھر اسی طرح دین کا علم رہیں گا تو بیٹی سے کوئی نفرت, بیٹی میرے لیے جنت میں
داخل ہونے کا ذریعہ ہے، بیٹی جہنم سے بچانے کا ذریعہ ہے. یہ دین سیکھنے سے ہوتا ہے نا. تو یہ ساس، یہ جتنی بھی دادیاں آج پوتیوں کو نہیں دیکھنا، یا بہو 3 بیٹیاں پیدا کرے تو اس سے نفرت کرنا، اس کو طلاق سے ڈرانا، یہ سب بے دین عورتوں کے کام ہیں. ٹھیک ہے نا. تو دین سیکھو، سمجھو، یاد رکھو، عمل کرو. پھر اسی طرح دین سیکھیں گی. سورہ نساء آیت نمبر 3 یاد رہے گا. اللہ تعالیٰ نے جب اجازت دیا میرے شوہر کو دوسری شادی کرنے کے لیے تو میں رکاوٹ اور آڑ نہیں بن سکتی. اگر وہ دوسری شادی کر لیا تو میں کورٹ کیس لڑائی پنچایت نہیں کرے گی. دین سیکھنے کے یہ سب فائدہ ہے. لڑائیاں اور جھگڑوں کو ختم کرنے کا سب سے پہلا حل دین سیکھو، دین سمجھو، اس کے مطابق عمل بھی کرو. اب دوسرا اور بڑا اہم حل یہ ہے ہمارے اندر صبر ہونا، غصہ ختم کرنا اور صبر سیکھنا. صبر کہیں خریدنے سے ملنے والی چیز نہیں ہے. صبر آتا ہے سیکھنے سے. صبر بھی آتا ہے دین کا علم سیکھنے سے. کیسے بھائی؟ اگر کبھی کوئی معاملہ ہو گیا، فوری رد عمل نہیں کرنا، پہلے ساتھ جواب نہیں دے دینا. تھوڑی دیر کیا کرنا؟ رکنا ہے، پاز کر لینا ہے. ہر معاملے میں کم از کم 30 سیکنڈ. اگر ساس کچھ بول دی، اگر بھابھی کچھ بول دی ہے، اگر سوتن کچھ بول دی، 30 سیکنڈ کم از کم رکو، پاز کرو تھوڑی دیر کے لیے، فوراً ان کا جواب مت دو. پھر اسی طرح جیسا کہ ہم کبھی بھی کوئی معاملہ ہوتا تو ہم کیا کرتے؟ کسی بھی بڑے بڑے معاملات میں ہم لوگ رکتے، سوچتے، صبر کرتے. مثال کے طور پر اگر آپ کی بچی کا رشتہ دیکھ رہے، ایک رشتہ آ گیا، ارے آج آئے، بچی کو پسند کر لیے، کل صبح نکاح کریں گے، کرتے کیا؟ بولو نا جی. کیا کرتے؟ صبر کرتے، دیکھتے، تحقیق کرتے. جتنا زیادہ تحقیق کریں گے اتنے معلومات ہوتے ہیں. جتنا زیادہ صبر کریں گے، دیکھیں گے، تحقیق کریں گے، ان کے بارے میں معلومات ہوتے ہیں. تو ہر بڑے مسئلے میں ہم صبر کرتے، تحقیق کرتے، لیکن لڑائیاں جب جھگڑے ہوتے ہیں تو صبر ختم ہو جاتا. اگر ایک بات یہاں بول دے کہ ننن چلے گئی دوسرے کمرے میں، کچن میں پکانے والی بھابھی کیا کرتی؟ سلنڈر بند کر کے پلو ٹوپ کے آتی. کیا جی بولے؟ اور ایک بار بولو، کیا کہ بول کے گئے؟ سنا. اور لڑائی، فوراً جواب دینا، 1 سیکنڈ بھی رکنا نہیں. یہ ہمارے پاس ہوتا ہے. لیکن صبر کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور صبر میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ دیکھو بھائی، اگر غصہ آیا تو کیا کرو؟ پانی پی لو. حدیثیں موجود ہیں، صبر کے تعلق سے بھی انشاءاللہ کبھی تفصیل سے بتاؤں گا. تو کیا کرو؟ اگر غصہ آیا تو پانی پی لو. ٹھہر کے ہیں تو بیٹھ جاؤ، اعوذ باللہ پڑھ لو، یا پھر کیا کرو؟ وضو بنا لو، یا جگہ تبدیل کر لو. یہ تمام چیزیں کرنے سے آپ کے اندر صبر آ جائے گا، آپ کا غصہ ختم ہوگا. بریک لو تھوڑا سا. ہم لڑائی جھگڑوں میں بالکل بریک لینا نہیں چاہتے، رکنا نہیں چاہتے، فوراً جواب دے دینا. کہاں رکے تو ایک بات میری اگر میں خاموش ہو گئے تو کہاں میں ہار جاتی کی، یہ ٹینشن میں رہتے عورتیں. یہ غلط ہے. ٹھیک ہے نا. فوری رد عمل نہیں کرنا. اور اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھی ہم دیکھیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا. دوسروں کے کیا جی دیکھنے کی زندگیاں، ہمارے اپنے نبی ہمارے لیے آئیڈیل ہے ہر معاملے میں. دیکھو نا ہمارے نبی کی زندگی کو، مارنے کی کوشش ہوئی، ستانے کی کوشش ہوئی، مذاق اڑایا گیا، مٹی ڈالا گیا، تھوکنے کی کوشش کرے، قتل کرنے کی کوشش کرے، کیا کیا پلاننگ نہیں کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فوراً پلٹ کے جواب دیے کسی کو؟ کئی مرتبہ یہ بات بولا، ہمیں یاد رکھو، اچھی طرح یاد رکھو اس چیز کو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے جا رہے، کوئی تالیاں بجا رہا، کوئی سیٹیاں بجا رہا، کوئی مذاق اڑا رہا، ارے دیکھو پاگل آ گیا، ارے دیکھو دیوانہ آ گیا، نعوذ باللہ، ارے دیکھو مجنون آ گیا، جادوگر آ گیا، دیکھو انہیں نبی کہتے ہیں، اعوذ باللہ. کوئی مٹھی ڈال رہا، کوئی تھوکنے کی کوشش کر رہا. اللہ کے رسول جا رہے، پلٹا کے جواب نہیں دیے. دیکھو پاگل جا رہا، بولے تو میں نے رے پاگل تو. ہم بولتے ہیں تم جا رہے ایسا، نیچے اترے، اے پاگل کہاں جا رہی، بولے سمجھو کوئی تو بھی خاموش بیٹھتے. کیا بولا رے، کیسا بولا تو، کہاں دکھی میں پاگل، کہاں دکھا. اللہ اکبر. گھر میں چلو دوسرے تو چھوڑو بھائی، اجی دیوانے ہو گئے کیا بولتے ہیں نا باتوں میں، دیوانے ہو گئے کیا بولتے ہیں نا. کیسا دکھی جی میں تمہارے کو، دیوانی کیسا بولے. اب دیوانی کو لے کے شام میں بھیا آتے نا تمہارے، کیسا بولے. اب تمہارے بھیا سے پوچھیں گے، لڑائی نہیں ہوتا، جھگڑے نہیں ہوتے. اچھا اللہ کے رسول، بڑی اہم بات، پوائنٹ کی بات بول رہا ہوں. اللہ کے رسول جا رہے
کوئی دیوانہ بولا, کوئی پاگل بولا, اللہ کے رسول پلٹا کے اس کو دیکھے بھی نہیں, پلٹا کے جواب بھی نہیں دیے. ہم بھی جا رہے, ہم کو کوئی پاگل بولا, دیوانہ بولا, ہم پلٹا کے کیوں رے پاگل بولا بول کے جھگڑ رہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے, کوئی پاگل بولا تو اللہ کے رسول کو معلوم تھا میں پاگل نہیں ہوں, بولنے والا پاگل ہے, بولنے دو, میرا کیا جا رہا بول کے اللہ کے رسول چلے گئے. بولنے والا پاگل بولا, میں تو پاگل نہیں ہوں نا, میرے کو کیا فرق پڑتا, اللہ کے رسول چلے گئے. اگر آج ہم کو کوئی پاگل بولا, ہم پلٹا کے جواب دیے کیوں, میں پاگل ہوں سچ میں, اس لیے میرے کو تکلیف ہوئی, میں جواب دیا. جب میں پاگل ہی نہیں ہوں تو مجھے تکلیف کس بات کی؟ پھر لائٹ لے لینا مسئلے کو, سمجھ رہے نا. تو یہ بڑی اہم بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی ملتی, اور آپ کی زندگی میں بھی. اگر آپ سکون چاہتے ہیں, لڑائی جھگڑوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں, اگر کوئی آپ کو پاگل بولا, دیوانی بولا, تمہارے امی ایسا سکھائے کیا بولا, تمہارا طریقہ یہ ہے کیا, تم تو ایسے ہے بولا ویسے بھی, یہ سب سن کے ایک بات اپنے آپ سے بولنا, تو کیا, تو کیا ہوا, پاگل بولا تو کیا ہوا. چھوٹا مسئلہ ہے نا, آپ عمل کر کے دیکھو, آپ کے دل کو اتنا ریلیف, اتنا سکون ملتا نا. ٹھیک ہے انہیں ایک بات بولا بھائی, تو کیا ہوا. میرے الحمدللہ دعویٰ فیلڈ میں آنے کے بعد کئی لوگوں سے دشمنیاں, لڑائیاں, جھگڑے, گالیاں, یہ سب تو ڈائریکٹ بھی سنتے ہیں, لیکن آج جیسا کہ کئی مرتبہ بولا, انسٹا پہ دنیا کے گالیاں پڑے. پرسوں ایک عورت ہے, پتہ نہیں میرے انسٹا پہ نکال کے وہ پورے کامنٹس پڑھ کے عورت میرے کو میسج کری, فیاض بھائی تمہارے کو اتنے گالیاں دے رہے, تم جواب کیوں نہیں دے رہے کہتے. ان کے گالیاں میرے لیے نیکیاں ہیں بول کے میں بولا, صحیح بولے فیاض بھائی, ختم. تو کیا انہیں کامنٹ کرا, آپ جاتے وقت کوئی پلٹا کے آپ کچھ بولے نا, آپ اس کی اہمیت بڑھا دیے. یاد رکھو اس بات کو. اگر آپ پلٹا کے کچھ بھی نہیں بولے, آپ اپنا کام کر لیے, انہیں خود پریشان ہو جاتا, ارے میں اتنی بات بولا لیکن انہیں کچھ بھی نہیں بولا. دوبارہ بھی کچھ بولتا, تم کچھ بھی نہیں بولے. تیسری مرتبہ بولا, تم کچھ بھی جواب نہیں دیے, انہیں خود چوتھی مرتبہ خاموش ہو جاتا. اس کو بولنے کا فائدہ ہی نہیں ہے نا بھائی, کیا بولوں. راستے پہ آپ جا رہے ہیں, آپ کسی راستے سے گزر رہے, کتا بھونکا, پلٹ کے تم بھی کتے کو کترتے. کتا بھونکا بول کے تم بھی بہو بہو بول کے کترتے کیا, تم بھی بہو بہو بول کے بھونکتے کیا؟ نہیں, ارے وہ کتا ہے بھائی, اس کا کام ہی بھونکنا, میں کتا نہیں ہوں, میں انسان ہوں بول کے آرام سے شرافت سے نکل جاتے. اگر تمہاری ساس, تمہاری بہو, تمہاری ننند, تمہاری جٹھانی ایسا بھونک رہے, سمجھو, الفاظ کچھ الگ استعمال کر رہا ہوں لیکن دل کو سمجھو, اگر زیادہ غصہ ہے تو بھونک رہے بھائی, کیا کرنے کا میرے کو, تو کیا ہوں. جیسا کتا راستے میں بھونکا, میں جواب نہیں دیا, یہاں گھر میں بھونک رہے, میں کیوں جواب دوں, خاموش چلے, سکون. تو کیا, کوئی بھی جھگڑا کرے تو کیا, میرا کیا ہوا بھائی, کچھ بولا تو. میں تو اس فارمولے کو جب سے مجھے معلوم ہوا, الحمدللہ کئی مرتبہ میں اپنا لیتا ہوں. میرے تو کئی لوگ پیسے بھی ڈبا دیے, کئی مرتبہ ایسا ہوا, بڑا بڑا اماؤنٹ بھی میرا چلے گیا, تو بھی میں یہ سوچتا ہوں اللہ تو دیکھ رہا, قیامت کے دن اس کا بدلہ دیتا. اب میں اگر اس کے ساتھ جھگڑا کرتے بیٹھوں تو کیا ہوگا, وہ فتنہ ہوگا. وہ چند پیسوں کے لیے اگر میں فتنہ بناؤں, بہت بڑا جھگڑا, بہت بڑا نقصان, بہت بڑا ٹینشن, نیند حرام. اگر اس کو لائٹ لے کے ٹھیک ہے بھائی اتنے پیسے گئے تو گئے, اللہ تعالیٰ مجھے دیتا اور اس کا کہیں تو بھی نقصان ہو جاتا, قیامت کے دن اللہ اس کا بہتر بدلہ دیتا, ختم. اور میں جتنا سوچوں گا کسی مسئلے پہ اتنا مجھے ہی تکلیف ہوتی ہے. کئی مرتبہ بولا میں آپ کو یہ مائک کا مثال دیا تھا, کئی مرتبہ موبائل کا مثال, اور آپ اپنے بچوں کا مثال, کسی کا بھی لے سکتے. کوئی چیز آپ اپنے ہاتھ میں پکڑ کے رکھیں, ٹھیک ہے بھائی, مائک تھوڑا وزن ہوتا, آپ موبائل ہاتھ میں پکڑے, بات کر رہے, کتنی دیر بات کر سکتے جی, 1 گھنٹہ, 2 گھنٹے, 3 گھنٹے, کیا ہوگا, جتنا زیادہ دیر آپ موبائل کو ہاتھ میں پکڑیں گے اتنی دیر کیا ہوگا, تکلیف ہوگی نا. کوئی چیز ہاتھ میں پکڑے, جتنی دیر پکڑے اتنی دیر تکلیف ہوتی. اسی طرح تمہاری ساس کی بات کو پکڑے, تمہاری ننند کی بات کو پکڑے, جٹھانی کی بات کو پکڑے, پکڑ کے رکھے دل میں, پکڑ کے رکھے دماغ میں, جتنی دیر اس بات کو یاد رکھو گے اتنی تکلیف تم کو ہوگی. صبح شوہر ایک بات بول دیا, چلے گیا کام کو, اس کو تو یاد بھی نہیں ہے, کام میں چلے گیا, آرام سے وہ کام کر لیا, شام میں گھر کو آیا, واپس آنے تک بیوی کی شکل اتنی موٹی ہے. کیا ہوا جی بیگم, کیا ہوا بول کے پوچھ رہے, کیا کرے نہیں معلوم, انہیں پریشان, ارے یہ کیا ہو گیا جی. اچھا انہیں صبح سے شام تک گیا, آرام سے کام کر لیا, اس کو کچھ تکلیف ہوا. اس بات کو یاد رکھے, سو بیوی صبح سے شام تک سکون میں ہے, ٹینشن میں ہے. کیوں ٹینشن میں ہے, اس بات کو
پکڑ کے رکھے, اس بات کو یاد کر کے رکھے. تم جتنے مسئلے, جتنے تمہارے رشتہ داروں کے جتنی باتوں کو پکڑ کے رکھو گے, اتنا زیادہ نقصان تمہارا ہوگا, اتنی زیادہ نیند حرام تمہاری ہو جائیں گی. اور اس بات کو اگر تم بھول گئے تو کیا ہوا, بول کے چلے گئے تو کیا ہوا, بس ختم, کوئی تکلیف نہیں ہوئی. یاد رکھو یہ صبر کرنے کا ایک طریقہ ہے. پھر اسی طرح اور آپ یہ سوچو, تھوڑے دن کی زندگی ہے بھائی, 50-60 سال کی زندگی ہے. اس زندگی میں اگر میں ننند کے ساتھ, بھابھی کے ساتھ, ساس کے ساتھ, پڑوسیوں کے ساتھ, شوہر کے ساتھ, سب کے ساتھ لڑائیاں جھگڑے سب کرتے ہوئے اگر گزار لوں, ہمیشہ ٹینشن کی زندگی ہے. اس سے بہتر ہے اگر بھول جاؤں, سب کو معاف کر دوں, تو کیا ہوگا, مرنے کے بعد کم از کم وہ لوگ دعا تو کریں گے. دشمنوں کو کتنے پال کے رکھے, دوستوں کو کتنے بنا کے رکھے, آپ کے پاس ہے فیصلہ کرنا. اگر سب کو معاف کر دو, سب دوست بن جائیں گے آپ کو, ان کا برائی کا بدلہ بھلائی سے دو, سب دوست بن جائیں گے. مرنے کے بعد دعا کرنے والے تو رہیں گے آپ کو, مرنے کے بعد دعا کرنے والے تو ملیں گے آپ کو. تو یہ تھوڑے دن کی زندگی کے لیے آخرت کیوں برباد کر لینا, اس طرح سوچو, صبر آ جاتا. یہ 2 چیزیں ہو گئی. اب تیسری اہم چیز بول رہا ہوں, یاد رکھو, مجھے بھی معلوم ہے احساس ہو رہا ہے ٹائم زیادہ ہے, لیکن شاید کہ یہ باتیں اگر میں کھل کے نہ بولوں تو بہت اہم چیزیں میں مس کر سکتا ہوں. اس لیے آپ لوگوں کے سامنے ٹائم زیادہ ہوا تو بھی میں بولنا چاہتا ہوں, تھوڑا غور سے سننا. تیسری اہم چیز, یہ ہر ایک کی زندگی کا مسئلہ ہے, ہر ایک کا, ہر گھر کا مسئلہ ہے, اس لیے بتا رہا ہوں. تیسری چیز, آپ کے لڑائیوں اور جھگڑوں کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ بات کرنے کا انداز اچھا ہو. بس ہمارے بات کرنے کا انداز اچھا ہو. جیسا کہ ہم بولتے ہیں نا, محبت سے زہر بھی پلا سکتے لیکن غصے سے شربت بھی نہیں پلا سکتے. بات کرنے کا انداز اچھا ہو. کیسے بھائی, جب آپ بات کرتے نا, صرف آپ کی بات ہی نہیں بلکہ آپ کی آنکھیں, آپ کے گال, آپ کے بھویں, آپ کے ہاتھ, یہ سب بات کر رہے ہوتے ہیں. آپ کی باڈی لینگویج کیسی ہے آپ کسی سے بات کرتے ہوئے, یہ آپ کو ہی غور کرنا ہے, یہ آپ کو ہی چیک کرنا ہے. اگر تم بات کرتے ہوئے کسی سے, لڑائی جھگڑا کرتے ہوئے, آپ کے ہاتھوں کے اشارے, آپ کے بھووں سے, آپ کے آنکھوں سے, یہ تمام چیزوں پہ اگر کنٹرول نہیں کریں گے تو اگلے والا آپ کی بات کو نہیں دیکھے گا, آپ کی بات کو نہیں سنے گا, آپ کے چیخنے کو سنے گا, آپ کے انداز کو سنے گا. اس سے اس کو اور زیادہ تکلیف ہوتی. بس ہر بات کو کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. کیا, ایک بات بول دیا بھائی, اگر وہ سننے کے بعد بیوی بولے, پہلے کیوں نہیں بولے, پہلے کیوں نہیں بولے, یہ ایک انداز ہے. اجی پہلے بولتے تو اچھا تھا, یہ بھی انداز ہے. بات وہی ہے لیکن انداز الگ ہے. اس میں غصہ آتا, اس میں غصہ نہیں آتا. پھر اسی طرح عام طور پر لڑکیوں کو, خاص طور سے شادی کے بعد, ماں کی یاد آتی ہے, ماں کے پاس جانا ہے. انداز دیکھو, اگر شوہر سے بولے, اجی امی کے پاس چھوڑ دو نا جی, پلیز امی کی یاد آ رہی جی. انہوں بولا, پہلی مرتبہ اگر شوہر بولا پلٹا کے, نہیں جی نہیں چھوڑ دو. آپ اچھا پوچھے, نہیں جی نہیں چھوڑ دو. اجی پلیز چھوڑ کے آؤ نا جی, نہیں جی پرسوں جا کے آئے نا. انہوں بھی اچھے انداز میں جواب دیتے, نہیں جی پلیز یاد آ رہی جی, چھوڑ کے آؤ. اچھا انداز ہے. اب یہ اگر انداز بدلا, اجی میرے کو امی کے پاس جانا ہے, انہوں بولا نہیں نہیں جانا, جانا ہے میرے کو, چھوڑتے کہ نہیں چھوڑتے, کیا ہوا, جھگڑا ہوتا. ہر معاملے میں بات کرنے کا انداز اچھا ہو. بس کسی سے بھی آپ کی بات تانے والی نہ ہو, آپ کی بات ریکویسٹ والی ہو. کئی چیزیں صرف بات کرنے کے انداز بدلنے سے ہماری جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں. کسی کو منانے کا طریقہ, کسی سے بات کرنے کا طریقہ. دیکھو یہ منانے کے طریقے بات کرنے سے پہلے غلط ریلیشنز میں تو بہت زیادہ استعمال کر لیتے, لیکن جب ریلیشن صحیح بن جاتا, رشتہ صحیح بن جاتا تو جب نہیں اپناتے. پھر غلط ریلیشن شپ میں, جیسا کہ حرام ریلیشن شپس ہوتے شادی سے پہلے کے جو ہوتے, اجی جانو, مونو, سونو, پلیز, کیا یہ شادی کے بعد ہوتا؟ چھوڑتے کہ نہیں چھوڑتے, تم نہیں چھوڑے تو ہمارے ابا کو بلاتی, جانا چاہیے میرے کو. یہ انداز شادی کے بعد بدل جاتا. پھر اس وجہ سے لڑائیاں اور جھگڑے ہوتے. تو بہرحال بات کرنے کا انداز ٹھیک ہونا. اچھا, اس کے بعد کیا ہے, 3 چیزیں ہو گئی نا. چوتھی چیز, دوسروں کی وجہ سے ہمارے اخلاق برے نہیں کر لینا.
یہ بھی اہم نکتہ ہے، شاید کہ آپ کو کہیں پر سننے کو ملا ہوگا اس سے پہلے، یاد رکھو، ان کے برے اخلاق کی وجہ سے آپ کے اچھے اخلاق کو برے نہیں بنانا۔ اب آپ سے سوال ہے، غور سے سنو، میں آپ کے گھر آیا دعوت میں، آپ اگر مجھے دعوت میں بلاتے کہ نہیں بلاتے؟ نہیں بلائے کون بھی، مگر چلو ٹھیک ہے، اگر آپ بلائے مجھے دعوت پہ اور میں آیا تمہارے گھر پہ، کیا بناتے جی؟ بولیے نا، سوال ہے۔ بریانی بناتے ہیں، اور کیا بناتے جی؟ کتنے قسم کا پکوان پکاتے ہوں گے؟ ٹھیک ہے، فیاض بھائی آئے، ایک اچھے اسپیکر ہے، ان کی فیملی کو، ان کے بچوں کو ہم دعوت میں بلائے، آپ سوچ کے دیکھو میرے لیے کم از کم، میں ایک سوال کر رہا ہوں جنرل، جھوٹی بات نہ کو بولو، سچی بات بولو، میں نہیں بلکہ میرے جیسا کوئی بھی آئے، آپ جسے محبت کرتے، اگر کوئی آئے، ٹھیک ہے میں آیا، کتنے قسم کے پکوان پکا سکتے کم از کم؟ ٹھیک ہے، ایک بریانی بنائے، اس کے ساتھ میٹھا بھی بنایا، اور اس کے ساتھ جی سلاڈ بنایا، اور اس کے ساتھ چائے تو بھی دیتے چھوں گے، ٹھیک ہے نا؟ چلو 3-4 چیزیں تو میرے لیے تیار کریں آپ، اور سے سننا۔ اب میں آپ کے گھر میں کھا لیا اور نکلتے وقت بولا آپ بھی آئیے نا کبھی ہمارے گھر پہ، رائٹ، چلے گیا۔ اب آپ کبھی آئے ہمارے گھر پہ، آنے سے پہلے کیا سوچ کے آتے؟ ہاں ماشاء اللہ، ہم جب اتنی اچھی چیزیں پکا کے دیے تو فیاض بھائی بھی کچھ نہ کچھ اچھی چیزیں پکا کے رکھتے ہوں گے، یہ ایکسپیکٹیشنز لگا کے آئے، آپ یہ امید لگا کے آئے۔ اب آپ آئے گھر میں، آتے السلام علیکم، وعلیکم السلام، میں بولا ارے کھانے کا ٹائم تو ہو ہی گیا نا، چلو چائے لے دے کیا؟ پوچھا میں آپ کو، چائے بنایا، چائے پلا کے دے دیا، چلے گیا۔ آپ کے دل میں کیا خیال آیا؟ ہمارے گھر میں اتنا اچھا کھا کے گئے، ہمارے کو کھانے کو نہیں پوچھے، چائے پلا کے بھیج دیے خالی، اتنا برا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، پھر کبھی میں آپ کے گھر کو آیا، اب کیا کھلاتے بولو؟ چائے، تم تو چائے پلائے، اب تمہارے کو پانی بھی نہیں پلاتے بولتے تو۔ پہلے میں آیا، آپ کے اخلاق اچھے تھے نا؟ بولو بھائی، 4 قسم کا پکوان پکائے، آپ کے اخلاق اچھے تھے، لیکن آپ میرے گھر آئے، میں نہیں پکا کے کھلایا، ٹھیک ہے میرے برے اخلاق تھے، میری مجبوری تھی، کچھ بھی تھا، بریانی ملتی ہوں گی سمجھا، مگر بریانی نہیں ملی، وہاں پر خالی چائے ملا، تو میرے برے اخلاق کی وجہ سے تم کیا کریں گے؟ پھر آپ برے بن جاتے۔ اس فارمولے کو اپناؤ اپنی زندگی میں کہ آپ اچھے اخلاق والے ہیں، یاد رکھو، آپ بہو ہیں، آپ کے اچھے اخلاق ہیں، لیکن آپ کی ساس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ ہاں، انہوں میرے کو ایسا بولے، اب میں اس سے بھی زیادہ بری بن کے بتاتی، یہ غلط ہوگا۔ پھر بھلے انہوں برے ہوں گے، بھلے انہوں تانے دے رہے ہوں گے، بھلے انہوں میرا مذاق اڑا رہے ہوں گے، لیکن میں میرے اچھے اخلاق کو خراب نہیں کروں گی، نہیں کروں گا، تب جا کے پھر یہ لڑائیاں، یہ جھگڑے ختم ہوں گے، یاد رکھو۔ تو کیا بولا میں؟ دوسروں کی وجہ سے ہمارے اچھے اخلاق کو نہیں بگاڑ لینا۔ 4 چیزیں ہو گئی، 5ویں چیز کیا ہے؟ سکون کی زندگی اور لڑائیاں جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے ہماری جو زندگی گزر رہی ہے، ہم سے بھی کمتر لوگوں کی زندگیوں کو دیکھنا، چاہے وہ مال میں ہو، چاہے وہ غریبی میں ہو، چاہے وہ نندوں کے زیادہ ہونا ہو، چاہے وہ جھگڑا کرنے والی ساس کے ملنے میں ہو، چاہے وہ ظلم کرنے والا شوہر کے ملنے میں ہو، کسی بھی چیز میں میری زندگی ٹھیک ہے، لیکن میرے سے بھی زیادہ ظلم ان کو ہو رہا نا چاہیے۔ میری سہیلی دیکھو، اس کی زندگی کتنی خطرناک ہے، اس کو کتنا جھگڑا کرنے والی ساس ملی، اس کے اوپر کتنا ظلم کرنے والا شوہر ملا، اس سے تو میں بہتر ہوں نا، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، سمجھ رہے نا؟ اس چیز کو اپناؤ۔ لیکن اس کے جگہ ہم کیا سوچتے ہیں؟ ہماری بڑی بہن کتنی اچھی زندگی گزار رہی، ہمارے بھائی جان بولے جیسا سنتے کہتے، یہ امید میں آئی انہوں بھی بولے جیسا سنتے ہوں گے، بولے تو ہمارے بھائی جان کے جیسے انہوں نہیں نکلے، سمجھ رہے نا؟ تو ایسا نہیں ہونا، کم از کم صبر ہمارے کو اس طرح بھی آتا، ہم سے بھی زیادہ تکلیف میں کس کی زندگی گزر رہی ہے، ایسے لوگوں کی زندگیاں سوچو، دیکھو، ٹھیک ہے نا؟ ہر مسئلے میں، یہ تو اتنی اہم بات ہے، یہ تو ہر مسئلے میں آپ کم از کم یہ بات بھی یاد رکھیں نا، آپ کے دل کو سکون ملتا۔ اب دیکھو غزہ میں جو ہوا، ان کی زندگیاں یاد کر لو، آپ کے ہر مسئلے میں
بیچاریوں کا کسی کا شوہر مر گیا, کسی کے چھوٹے چھوٹے بچے مر گئے, اتنے دنوں سے جمائے سو کمائے سو گھر گر گئے, سامان نہیں ہے, سونے کے لیے بستر نہیں ہے, پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں. بیچاریوں کی زندگیاں کیسے ہوں گی؟ دشمنوں کے ہاتھوں میں زندگیاں گزر رہی. ہر مسئلے میں ہم سے کم تر لوگوں کو سوچو تو پھر ہمارے دل کو ایک سکون ملتا ہے, یاد رکھو, ٹھیک ہے نا. چلو بھائی, 5 چیزیں ہو گئی. 6ویں چیز, میری بھی کوئی غلطی ہے کیا؟ ہر مسئلے میں ہم کیا سوچتے ہیں؟ میری کچھ بھی غلطی نہیں ہے, غلطی ان کی ہے. ہمیشہ یہ بولتے ہیں تمہاری غلطی, تمہاری. یہ مثال بھی ہم کئی مرتبہ سنتے ہیں نا, تمہاری, بلکہ جب بتا رہے 2 انگلیاں ادھر بتا رہے تو 3 انگلیاں میری طرف بھی بتا رہے. میری بھی کچھ غلطی ہوں گی, میں بھی کچھ غلطی کری ہوں گی. یہ اپنے آپ سے سوال کرنا ہے. انسان ہے, انسان سے غلطیاں ہوتی ہے, تو میری کیا غلطی ہے اپنے آپ سے سوال کر لینا. 7ویں چیز, اگر میں صبر کر لوں, اگر میں کسی کا ظلم سہتے ہوئے, کسی کی گالی سنتے ہوئے اگر میں صبر کر لوں, میں کسی کی غلطیوں کو معاف کروں, اللہ اس کے بدلے میری غلطیوں کو بھی معاف کرے گا. میں میری ننند کی غلطیوں کو معاف کروں, اللہ میرے غلطیوں کو معاف کرے گا. میں میرے شوہر کے غلطیوں کو معاف کروں, اللہ میرے غلطیوں کو معاف کرے گا. میں میری بیوی کی غلطیوں کو معاف کروں, اللہ میری غلطیوں کو معاف کرے گا. سورہ نور آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ بتا دیا کہ ہم لوگوں کو معاف کرنے والے بنے. 7ویں چیز. 8ویں چیز کیا ہے؟ اگر میں صبر کر لیا, اور اگر میں, وہ میری مسلمان بہن ہے, چاہے وہ ساس کی شکل میں ہے, بہو کی شکل میں ہے, ننند دیورانی جٹھانی کی شکل میں ہے, لیکن اگر میں اس سے محبت کروں, نفرت نہ کروں, دشمنی نہ کروں, تو محبت کا بدلہ کل قیامت کے دن اللہ کے سائے میں جگہ ملے گی. اچھا, میں جتنی حدیثیں سنایا آج آپ لوگوں کو, یا اس کے علاوہ اگر کبھی آپ سنے ہوں گے, کیا دشمنی کرنے کی بھی کوئی فضیلت سنے؟ دشمنی کرنے کا اتنا ثواب, اتنا فائدہ سنے کبھی؟ نہیں. پورا اسلام ایک دوسرے سے, مسلمان ہیں تو ایک دوسرے سے محبت کرو بولتا, غیر مسلموں سے بھی محبت کرو بولتا, لیکن ہم مسلمان ہیں تو پھر ہر ایک سے ہم کو محبت کرنا سکھاتا. ہم ہیں کہ دشمنیاں کرتے ہوئے بیٹھے. تو میں محبت کروں, اس کے بدلے میں مجھے اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دے گا. جس دن, یاد رکھ لینا فوراً, میرے ساتھ ظلم کرنے والی, میری جٹھانی, میری ننند, میری دیورانی, اگر میں صبر کر لی تو کل قیامت کے دن میں اللہ کے سائے میں, اگر وہ میرے اوپر ظلم کرے تو وہ لوگ قیامت کی گرمی میں, قیامت کی ہولناکیوں میں. ٹھیک ہے, 8 چیزیں ہو گئی. 9ویں چیز, اگر میں صبر کر لیا, صبر کا بدلہ جنت. صبر کا بدلہ جنت, لوگوں کو معاف کرنے کا بدلہ بھی جنت. وہ ایک صحابی کا واقعہ ہے مسند احمد میں, شام میں سوتے وقت وہ صحابی بولتے تھے, اللہ میرے ساتھ جو بھی معاملہ ہوا میں سب کو معاف کرتا ہوں, تو بھی مجھے معاف کر. یہ بول کے سوتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جنت کی بشارت دیے. تو کیا کرنا؟ یہ تمام جھگڑوں میں صبر کر لیا تو میرے کو جنت ملتی. 9ویں چیز یہ سوچ لینا. 10ویں اور آخری چیز یہ ہے, اگر میں دنیا میں کسی کے اوپر ظلم کر کے, گالیاں دے کے, لڑائیاں بڑھا کے, لڑائیاں لگا کے زندگی گزار لی, تو پھر اس کا بدلہ مجھے خطرناک دے گا, عذاب دے گا, جہنم کی شکل میں دے گا. اس لیے مجھے معاف کرنا ہے, صبر کرنا ہے, بدلہ لینا نہیں ہے. معاف کرنے سے جنت ملتی, بدلہ لینے سے, حسد کرنے سے, کیونکہ اس پوری ٹاپک میں عورتوں کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ حسد ہوتی ہے. ہر معاملے میں حسد کرنے سے جہنم میں جانا پڑتا. اس لیے میں حسد نہیں کروں گا. اپنے گناہوں کو یاد کرنا, آخرت کے دن کے عذاب کو یاد کرنا. تو یہ 10 چیزیں جس کو یاد رہی تو میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ دنیا میں بھی چین و سکون کی زندگی گزار سکتے, اور بہترین آخرت میں بھی جنت کی شکل میں ہم کو ایک گھر ملنے والا ہے. دنیا میں اگر لڑائیاں جھگڑوں کو ختم کرنا چاہتے ہو, تو عورت سے دشمنیوں کو ختم کرنا چاہتے ہو, تو یہ 10 چیزوں کو یاد رکھنے کی کوشش کریں. امید کرتا ہوں باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ ہم سب کو ہمارے گھروں کے لڑائیاں اور جھگڑوں کو ختم کرنے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.